الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الإيمان على 4 دعائم على الصبر واليقين والعدل والجهاد والصبر منها على 4 شعب على الشوق والشفق والذوق والترقب فمن اشتاق إلى الجنة صلى عن الشهوات ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. واليقين منها على 4 شعب على تبصرة الفتنة وتأول الحكمة وموعظة الإبرة وسنة الأولين. فمن تبصر في الفتنة تبينت له الحكمة ومن تبينت له الحكمة عرف الإبرة ومن عرف الإبرة فكأنما كان في الأولين. صلوات پڑھیے محمد وعلى خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وعلى آج کی مجلس جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا اصال ثواب کے لیے جناب حجت الاسلام والمسلمین حافظ حسین نوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہے. آپ اپنے مرحومین کے لیے شہداء اسلام کے لیے وہ بالخصوص اس عالمی مجاہد کی روح کے اصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. چند دقیقے چاہوں گا کہ اسی بزرگوار عالم دین کے جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں یہ عالمانہ شان جو حق ہے ہماری گردن پر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں. اپنے علاقے میں تو شناختہ شدہ تھے لیکن شاید پاکستان کے دیگر علاقوں میں خواص میں علماء میں اہل علم میں ان کی شناخت تھی لیکن عوامی طبقات میں اتنے ممکن ہے متعارف نہ ہوں. الحمدللہ لطف الہی ہے کہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر دیگر مقامات پر بھی خداوند تبارک و تعالی نے سایہ علماء اس ملت کو عطا کیا ہوا ہے. خصوصاً دلسوز علماء، دردمند علماء اور پاکیزہ علماء، مومن علماء، باعمل علماء کہ خداوند تبارک و تعالی جو زندہ ہیں انہیں طول حیات عطا فرمائے، انہیں اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے شر سے خدا محفوظ فرمائے، اور جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں خداوند تبارک و تعالی انہیں
آئمہ اطہار کے ساتھ و شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرمائے۔ یہ بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین جناب شیخ حسین نوری رحمۃ اللہ علیہ، اگر مختصر لفظ میں الفاظ میں آپ کی خدمت میں ان کے بارے میں عرض کروں تو جو ہم سنتے ہیں و پڑھتے ہیں، ایک مومن کا معیار اور ایک عالم کا معیار وہ کسی حد تک اس بزرگوار کے اندر موجود تھا، اور ایسے ہی علماء مجاہد جن کی ضرورت ہے اشد اس ملت کو ہر جگہ پر، ہر شہر میں اور خصوصاً پاکستان کے ہر علاقے میں، جو حال حال وہ کبھی کبھی نصیب ہوتے ہیں، لیکن حکمت الہی یہ ہے کہ وہ ان کا سایہ جلدی اٹھ جاتا ہے، شاید ہم قدردان نہیں ہوتے ان کی، اور اس طرح اس بزرگوار مجاہد سے ہم محروم ہو گئے۔ جو صفات مومن کی ذکر کی گئی ہیں قرآن مجید میں و کلام نورانی معصومین علیہ السلام میں، وہ بہت حد تک اس شخصیت میں ہمیں نظر آتی تھیں زندگی کے اندر۔ جو لوگ قریب تھے ان کے، اور جتنا قریب ہوتے تھے انہیں اتنی زیادہ ان کی نورانیت و پاکیزگی کا علم ہوتا تھا۔ وہ نام کا بھی نوری تھا، وہ حقیقت میں بھی نوری تھا۔ حقیقت جب ان کی رحلت کی خبر ملی 6 محرم کو، اسی عشرہ محرم میں، کہ گاڑی کے حادثے میں جان بحق ہوئے اور شہادت گونا و مثل شہادت موت انہیں نصیب ہوئی، اس لیے کہ مجلس حسین علیہ السلام سے خطاب کر کے آ رہے تھے اور ظاہراً کسی دوسری مجلس کے لیے جا رہے تھے، اور دوران سفر یہ حادثہ پیش آیا۔ ابھی ان کے ماموں بزرگوار تشریف فرما تھے یا مجلس میں موجود ہیں، یہ ان کے ساتھ اسی گاڑی کے سوار تھے۔ خدا و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور وہ اس عالم میں لقاء اللہ سے فیض یاب ہو گئے ہیں۔ ہمیں یوں محسوس ہوا وہ خبر سن کر کہ جس طرح انسان کا پارۂ تن جدا ہو جاتا ہے، اور کم لوگوں کے بارے میں یہ احساس ہوتا ہے۔ وہ در حقیقت اس شخص کی اپنی، آپ جانتے ہیں کہ میں اہل مبالغہ نہیں ہوں کسی کے بارے میں بھی، لیکن یہ ہستی واقعاً اس قابل ہے کہ اس کا خلا رہے گا، ہمیشہ محسوس رہے گا۔ جب سے آئے قوم سے فارغ التحصیل ہو کر اور اپنے ہی علاقے کو انہوں نے خدمت دین و تبلیغ دین کے لیے انتخاب کی، اور پھر نہ دن دیکھا نہ رات۔ حافظ نوری کے لیے دن اور رات میں کوئی فرق نہیں تھا، جب دیکھو وہ میدان میں حاضر ہے، ہر جگہ حاضر ہے، ہر کام کے اندر حاضر ہے، اور اس طرح سے ہر کام کے ہر میدان میں تھے کہ لوگ، ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ یہ صرف ہمارے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ ایسے نہیں تھا۔ وہ ہر میدان کے اندر حاضر تھے، مدرسے میں تدریس کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، بھرپور تبلیغ کرتے تھے، اور ہر وہ قدم جو ملت کے لیے، قوم کے لیے، دین کے لیے اٹھایا جاتا، کوئی بھی اٹھائے اس میں پیش ہوتے تھے، اور ایثارگر انسان، فداکار انسان، جو کمتر انسان میسر آتے ہیں، اس طرح کے بہرکیف حکمت الہی ہے کہ اس طرح کے انسان، علماء جن کی ہمیں اشد ضرورت ہے، جو کبھی کبھار کسی معاشرے کو نصیب ہوتے ہیں لیکن جلدی ان کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں ائمہ اطہار کے ساتھ معشور فرمائے، اور انشاءاللہ جو ان کی زحمتیں ہیں پروردگار انہیں تکمیل فرمائے انشاءاللہ، اور ان کے مقاصد خدا توفیق دے ہم کو اور دوسروں کو، سب کو، کہ جن مقاصد کے لیے وہ کوشاں تھے انشاءاللہ ان مقاصد کو خدا و تعالیٰ ان میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ کی خدمت میں امیر المومنین علیہ السلام کا نورانی کلام سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ نہج البلاغہ کے تیسرے حصے سے حکمت نمبر 30، ایک اقتباس اس کا
آپ کی خدمت میں عنوان کلام قرار دیا ہے۔ یہ در حقیقت ایمان کے بارے میں ہے۔ ایک شخص نے امیر المومنین سے پوچھا ایمان کے بارے میں، ایمان کیا ہے؟ سئل عن الایمان، حضرت سے سوال کیا گیا ایمان کیا ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ایمان کے 4 رکن ہیں، 4 ستون ہیں، 4 ستونوں کے اوپر ایمان قائم ہے، اور ان ستونوں میں سے ایک ستون بھی اگر نہ ہو یا گر جائے ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے انسان کا۔ ہر 4 ستون باہم ایمان کو سہارا دیے ہوئے، یا ایمان کا جو ثقل ہے، بوجھ ہے، وہ ان 4 ستونوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ ان میں پہلا ستون حضرت نے فرمایا صبر ہے، دوسرا یقین ہے، تیسرا عدل ہے، اور چوتھا جہاد۔ یہ 4 رکن ہیں، صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ عربی عبارتیں اگر نہ بھی حفظ کر سکیں ہم تو کم از کم اردو اس کا ترجمہ یا اردو معنی یاد کر لیں ہم، کہ امیر المومنین کی زبان مبارک میں ایمان کے 4 ستون ہیں، اصلی رکن ہیں۔ پہلا رکن ہے صبر، دوسرا یقین، تیسرا عدل، چوتھا جہاد۔ پھر فرمایا کہ صبر جو پہلا رکن ہے ایمان کا، اس کے 4 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ اس کا شوق ہے، دوسرا شعبہ اس کا خوف ہے، تیسرا شعبہ اس کا زہد ہے، اور چوتھا شعبہ اس کا امید ہے، انتظار ہے، ترقب ہے۔ ان 4 شعبوں میں انسان جب مقام صبر پہ فائز ہوتا ہے، یعنی مقام شوق میں یا شوق کے میدان میں جب انسان صابر بن جاتا ہے، اور جب خوف کے مقام پر انسان صابر بن جاتا ہے، اور جب زہد کے مقام پر انسان صابر بن جاتا ہے، مقام صبر پہ پہنچتا ہے، اور اسی طرح امید میں جب انسان صبر کے منزل پہ پہنچ جاتا ہے، ان 4 شعبوں کی تکمیل سے ایمان کا پہلا ستون کھڑا ہوتا ہے، پہلا رکن ایمان کا قائم ہوتا ہے، اور جب دوسرے 3 رکن بھی اس صبر کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، پھر ایمان کے لیے میدان ہموار ہوتا ہے۔ یہ حصہ اس حدیث نورانی کا یہاں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کیا جائے گا، چونکہ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے، نیٹ پر موجود ہے، کیسٹ سی ڈی سے بھی آپ اگر چاہیں اس حدیث نورانی کی تفسیر، اس حکمت امیر المومنین کی تفسیر مکمل طور پر پڑھنا یا سمجھنا یا سننا چاہیں تو آپ پیگیری کر سکتے ہیں اس کے اس منبع سے۔ نیٹ پہ islamimarkaz.com پر یہ مجالس جو مختلف مقامات پر ہو رہی ہیں آ رہی ہیں، اس لیے حوالہ دیا ہے کہ اگر کوئی چاہے اس بات کو تکمیل کرنا، پہلا حصہ صبر کی تشریح اور اس کے ارکان اور اس کے شعبے وہ وہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ دوسرا رکن حضرت فرماتے ہیں یقین ہے۔ یقین کے بھی 4 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ تبصرۃ الفتنہ، دوسرا تعویل حکمت، چوتھا موعظۃ العبرہ، و تیسرا موعظۃ العبرہ، و چوتھا سنت الاولین۔ یقین دوسرا رکن ہے ایمان کا۔ ایمان ایسے انسان کے اندر نہیں قائم ہوتا، ایمان کو ستونوں کی ضرورت ہے، ایک عمارت کی طرح۔ جب تک یہ پلر و عمود و ارکان و دعائم ایمان کے کسی شخص کے وجود کے اندر یا کسی امت کے وجود کے اندر قائم نہ ہو جائیں، وہ مومن نہیں بن سکتے۔ البتہ یہ ایمان جو یہاں امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں تشریح ہو رہی ہے، تفسیر ہو رہی ہے اس کی اور بیان ہو رہا ہے، یہ قرآنی ایمان و حقیقی ایمان جس کے ذریعے سے انسان درجہ ایمان پر فائز ہو کر مومن کہلاتا ہے، وہ مومنیت کے مستحق ہوتا ہے، استحقاق پیدا کرتا ہے انسان۔ مومن تخلص بھی ہے، مومن انسان ایک نسبی نام کی طرح بھی ہے، جس طرح سے سادات کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ سید ہوتا ہے،
وراثتاً سید ہوتا ہے ماں باپ سے. اور اسی طرح اگر غیر سادات کے ہاں ہو کسی بھی فیملی کے اندر بچہ پیدا ہو تو وہ بغیر کچھ کیے بایولوجیکلی وہ ہوتا ہے، اسی نسل سے تعلق رکھتا ہے جس خاندان میں پیدا ہوا ہے. ایسے مومنین کو جیسے مثلاً ہیں ہم مثلا سادات کے بچے سید ہیں، غیر سادات کے بچے غیر سادات، آوان کے بچے آوان ہیں، اولاد نسلیں اسی طرح سے چلتی ہیں آگے. قبائل پاکستان کے اندر قومیت زیادہ نمایاں ہے، قومی نام ہے، ہر ایک برادری سے تعلق ہے. کوئی جٹ برادری سے ہے، کوئی بٹ برادری سے ہے، کوئی گجر برادری سے ہے، کوئی ملک برادری سے ہے. اسی طرح بہت سارے انواع و اقسام کی برادریاں الا ماشاء اللہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. اس برادری میں سے ہونے کے لیے فقط اس برادری میں پیدا ہونا کافی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. مثلا اگر کوئی گجر بنانا چاہتا ہے تو کافی ہے گجر فیملی میں پیدا ہو جائے، گجر ماں باپ میں پیدا ہو جائے. سید ہونے کے لیے کافی ہے کہ سید ماں باپ کے یہاں پیدا ہو جائے، سید بن جاتا ہے، ہاشمی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اسے کچھ کرنا نہیں پڑتا. عام تاثر یہ پڑ گیا ہے کہ مومن ہونے کے لیے بھی صرف پیدائش کافی ہے. کہ اگر کوئی شیعہ کے ہاں پیدا ہو گیا یا مسلمان کے ہاں پیدا ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں یہ مومن ہونے کے لیے کافی ہے. اگر یہ مومن ہے انسان تو اس کو کہتے ہیں بایولوجیکل مومن، جو پیدائشی طور پر بایولوجیکلی مومن ہے، یعنی مومنین کے ہاں پیدا ہوا ہے. امیر المومنین اس مومن کو مومنین کے زمرے میں درج نہیں کرتے جو بایولوجیکل مومن ہو، بلکہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایمان آئیڈیالوجی ہے اور آئیڈیالوجیکل مومن بننے کے لیے ایک پورا پروسیس ہے. مومنیت کا ایک ارتقاء کا نتیجہ ہے، نشو و نما کا نتیجہ ہے مقامی ایمان و مومنیت، جو پیدا ہونے کے بعد انسان شروع کرتا ہے سفر ایمانی اور مومنیت تک فائز ہوتا ہے. اور اس کے درجے ہیں، ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جا پہنچتا ہے. امیر المومنین بیان فرمانا چونکہ امیر المومنین ہیں، مومنوں کے امیر ہیں. امیر سے مراد ثروت مند آدمی نہیں ہے. اردو میں ہماری آئیڈیالوجی اس کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، لیکن جب ہم پاکستان میں اپنی اس آئیڈیالوجی کا معنی کرتے ہیں تو اس کو ہندی اور پاکستانی اور کلچرل معانی اس کے لیے ذکر کرتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں امیر یعنی ثروت مند، دولت مند، اس کے پاس جائیدادیں ہوں. امیر المومنین امیر ہیں، امیر ہیں یعنی بڑی املاک ہیں، بڑی جائیدادیں ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، دولت ہے، ثروت ہے، ریل ویل ہے، امیر جو ہوئے. لیکن عربی زبان میں امیر حاکم کو کہتے ہیں، امیر فرمان روا کو کہتے ہیں، جو امر دے انسان کو، جو حکم دے سکے. ثروت مند کو امیر نہیں کہتے، دولت مند کو نہیں کہتے عربی زبان میں امیر. امیر سے مراد یعنی آپ کا صاحب فرمان، جو آپ کو دستور دے، حاکم آپ کا. ممکن ہے اس کے پاس خود پیسے اتنے نہ ہو، دولت مند نہ ہو، ثروت مند نہ ہو، لیکن آپ کا امیر ہو. امیر یعنی حاکم ہو آپ کا. جس طرح قرآن مجید نے ایک امیر کا و حاکم کا ذکر کیا ہے. طالوت قوم موسیٰ علیہ السلام میں بعد از موسیٰ وہ قوم اکٹھی ہوئی، اس قوم کے گھروں پہ قبضہ ہو گیا اور ان کو بے دخل کر دیا گیا، اپنی املاک سے اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کی اولادوں کو اسیر بنا دیا گیا. اور اس قوم میں بہت دیر کے بعد یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ ذلت ہے، اس ذلت سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. اور باہر نکلنے کے لیے وہ آئے اپنے زمانے کے نبی کے پاس اور کہا کہ ہمارے لیے امیر مقرر کریں، فرمان روا مقرر کریں، کمانڈر مقرر کریں، جو ہمیں دستور دے، حکم دے. نبی نے ان کو سمجھایا کہ یہ مشکل کام ہے، جب امیر آتا ہے تو حکم دیتا ہے اور آپ حکم ماننے والے نہیں ہو تو بہتر ہے بغیر امیر کے رہو، اسی طرح سے رہو، بہتر ہے. لیکن انہوں نے اصرار کیا، امیر مانگا. تو اس وقت اس نبی نے خدا سے التجا کی کہ اس قوم کو امیر کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب طالوت کو امیر بنا دیا. طالوت اس بستی میں
جہاں یہ قوم آباد تھی، اس بستی کا ایک گمنام چرواہا تھا، فقیر ترین لڑکا، ایک فقیر گھرانے کا گمنام بچہ جو سارا دن ریوڑ چلاتا رہتا تھا، لیکن تھا بہت نڈر، غیور، دلیر و بابصیرت۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس جوان کو ان لوگوں کے ساری قوم کا امیر بنا دیا۔ انہوں نے قبول نہیں کیا، کہا کہ اس کے پاس امیر بننے یا امارت و حاکم و فرمان روا بننے کی شرائط اس کے اندر نہیں ہے، اور وہ یہ کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے اس کے پاس۔ خداوند نے فرمایا کہ فرمان روائی و رہبری کے لیے مال نہیں چاہیے، دو چیزیں چاہیے، ایک شجاعت اور ایک بصیرت، اور فرمایا کہ وہ دونوں ہم نے طالوت کو عطا کر دی ہیں، لہٰذا ہم نے اس کو بسطتاً فی العلم و بسطتاً فی الجسم، یعنی شجاعت بھی عطا کر دی ہے، علم و بصیرت بھی عطا کر دی ہے، اور یہ دونوں کافی ہیں راہبر بننے کے لیے، پیسے ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو دولت و ثروت کی بدوش یا اس کی بدولت بن جائے، امیر بن جائے، ثروت مند، وہ نہیں راہبر بن سکتے تمہارے۔ جو بصیرت اور شجاعت کی بنا پر آپ کے فرمان روا بنے، وہ الہی فرمان روا ہیں۔ امیر المومنین امیر ہیں، مومنوں کے امیر ہیں، مومنوں کے سردار ہیں، مومنوں کے سرور ہیں، مومنوں کے امام ہیں، مومنوں کے پیشوا ہیں، مومنوں کے راہبر ہیں، مومنوں کے فرمان روا ہیں، ان کو امر کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ مومن وہ نہیں جو نام لکھوا دے آ کے کہ مجھے بھی مومنوں میں درج کر لیں، پہلے خود معیار بتا رہے ہیں کہ میں ہوں امیر مومنین کا، اور مومنین کے لیے میرے پاس فارمولہ ہے، میرے پاس ایک معیار ہے، اس معیار پہ تولوں گا، جو اس معیار پہ تلتا ہے وہ پاس ہوتا ہے، وہ ہو جائے گا مومن، اور میں ہوں اس کا امیر۔ اور یہ مومنین وہی ہوں گے جو ایمان کے درجات کو طے کریں گے، یعنی آئیڈیالوجیکل مومن ہوں گے، نہ بایولوجیکل مومن۔ صرف آ کر یہ کہہ دیں کہ ہم مومنوں کے ہم پیدا ہوئے ہیں، جنم لیا ہے اور اس وجہ سے ہم مومن ہو گئے ہیں۔ امیر المومنین نے جب حکومت سنبھالی تو لوگ بہت خوش ہوئے، خصوصاً محروم لوگ جن کو پہلی حکومتوں میں کچھ بھی نہیں ملتا تھا، نہ ملازمت ملتی تھی، نہ بیت المال ملتا تھا، نہ کوئی پوسٹ و مقام ملتا تھا، نہ اہمیت دی جاتی تھی انہیں۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ اب ہمارے رہبر آئے ہیں اور ہمارے وارے نیارے ہوں گے اور اب ہمیں سب کچھ ملے گا۔ حضرت نے انہیں کہا کہ میں آیا ہوں فلٹر لے کر، میری حکومت ایک الگ تھلگ حکومت ہوگی۔ سب سے پہلے میں تمہیں اس فلٹر سے گزاروں گا، غربلہ لے کر آیا، غربال لے کر آیا ہوں، لَتُغَرْبَلُنَّ، سب سے پہلے تمہیں باری باری میں اس فلٹر سے گزاروں گا۔ اگر اس فلٹر سے گزر گئے، پاس ہو گئے، نکل گئے، پھر تو میرے ساتھی ہو تم، لیکن اگر نہ گزر سکے اور رک گئے اس میں، تو پھر میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں غربال لے کر آیا ہوں، غربلہ لے کر آیا ہوں، اور کس لیے آیا ہوں؟ تمہیں غربال کرنے کے لیے، یعنی تمہیں چھاننے کے لیے، تمہیں فلٹر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور جب کیا امیر المومنین نے فلٹر، تو بڑے بڑے مومن اس میں سے گزر نہیں سکے، رہ گئے، اور جو رہ گئے امیر المومنین کے فلٹر سے، یوں نہیں کہ بیکار بیٹھے رہے، بلکہ سب سے پہلا گروہ نکلا، جبل کا لشکر تشکیل دیا اور آ کر امیر المومنین سے جنگ کی۔ دوسرا گروہ جو رہ گیا، اس نے آ کر جنگ نہروان امیر المومنین کے مقابلے میں لڑی۔ یہ مخالفین نہیں تھے امیر المومنین کے، یہ ساتھی تھے۔ جبل میں جو مقابلے میں آئے یہ بھی اپنے ساتھی تھے، اور نہروان میں جو مقابلے میں آئے یہ بھی اپنے ساتھی تھے۔ تو اپنے ساتھی کیوں مخالف فوج بنا کر، لشکر بنا کر امیر المومنین پر حملہ وار کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ امیر المومنین نے ان کو فلٹر سے گزارا، وہ نہیں گزر سکے۔ وہ یہ خوش تھے کہ ہم جیسے بھی ہیں ہمیں پاس کرواؤ، ہمیں کہو کہ ہم مومن ہیں اور ہمارے سارے مطالبات مان لیں آپ۔ امیر المومنین نے فرمایا تھا، یہ اگرچہ عادت ہو چکی ہے سابقہ حکومتوں میں آپ کی، لیکن میری حکومت میں یہ معیار نہیں ہے، نہ اقربا قریب ہونا، میرا رشتہ دار ہونا میرا معیار ہے، نہ میرے لیے ووٹ مانگنا آپ کا وہ معیار ہے۔ چونکہ ان میں سے جنگ جبل ان لوگوں نے لڑی
جنہوں نے امیر المومنین کی حمایت میں سب سے پہلے ریلیاں نکالی تھی اور نعرے لگائے تھے اور بیعت کی اور کروائی. اور جب آئے امیر المومنین سے مطالبات لے کر اور حضرت نے نہیں مانی، لشکر بنا کر امیر المومنین کے مقابلے میں لڑائی کے لیے اور جنگ کے لیے تیار ہو کر آئے اور مارے گئے، کچھ کو حضرت نے معاف کر دیا. اسی طرح جنگ نہروان میں ایک اور طبقہ تھا جو امیر المومنین کا ساتھی تھا، جنگ صفین میں ساتھ تھا، لیکن امیر المومنین کے غربال اور امیر المومنین کے فلٹر سے نہیں گزر سکے تھے. بڑے نیک، لیکن یہ نیک لوگ بھی امیر المومنین کے فلٹر سے نہیں گزر سکے جو کہ بایولوجیکل مومن تھے، اور امیر المومنین کو چاہیے تھے آئیڈیالوجیکل مومن. وہ مومن جو امیر المومنین خود معیار رکھ کے، سیڑھی لگا کے، زینہ لگا کر فرماتے کہ جو اس زینے سے اوپر آئے گا درجہ ایمان پر، میں اس کا امیر ہوں اور وہ میرا پیروکار ہے، وہ میری امت ہے، ورنہ جو اس سے نہ گزر سکے نہ میرا اس کے کوئی تعلق نہیں ہے. خب ایمان بہت اہم چیز ہے. قرآن مجید نے جہاں بھی خطاب کیا ہے ان مخصوص طبقے کو، اسے یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، یا مومنین کہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، صاحبان ایمان جو ایمان لائے ہیں اور جو مومن ہیں. قرآن کی زبان میں مومن ڈکشنری سے نہیں سمجھا جا سکتا، خود قرآن ہی سے سمجھا جا سکتا ہے. وہ مومنیت از نظر قرآن ایک درجہ ہے، ایک مرتبہ ہے جس پر انسان ارتقا کر کے، رشد کر کے، نشو و نما کر کے پہنچتا ہے، تدریجاً پہنچتا ہے، کوالیفائی کرتا ہے، پھر اس کے بعد مقامی ایمان پر فائز ہوتا ہے. بہت سارے مراحل اس کو طے کرنے پڑتے ہیں، پھر مومنیت کے درجے پر پہنچتا ہے قرآن کی نگاہ میں. اور جب مومن کے مقام پہ فائز ہو جاتا ہے، اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ساری حالات اور بہت ساری صفات ذکر کی ہیں کہ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، یہ ہیں کامیاب لوگ، یہ ہیں فلاح یافتہ لوگ، یہ ہیں نجات یافتہ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہاں تک پہنچے وہ بنے. لہٰذا ابھی ہم جو مومنیت سے آشنا ہیں وہ یہ کہ ہم چونکہ پیدا ہوئے مومن ہیں، ہم بس مومن ہیں، یعنی بایولوجیکل مومن ہیں. قرآنی مومن میں اور عرفی مومن میں، قرآنی مومن میں اور ہمارے معاشرتی مومن میں، یا قرآنی مومن میں اور رائج زبان کی مومن میں بہت فرق ہے. یہ تخلص ہے مومن جو ہم نے اپنا رکھا ہوا ہے، ورنہ حقیقت ایمان اس وقت حاصل ہوتی ہے جب یہ درجات انسان طے کر لے، یعنی 4 رکن ایمان کے انسان کے اندر قائم ہو جائیں، اپنے شعبوں کے ساتھ صبر آ جائے. صبر یعنی استقامت. ان 4 شعبوں کے اندر شوق و طلب کے مقام پر صابر نکلے آپ، اور خوف کے مقام پر صابر بنے آپ، زہد کے مقام پر صابر بنے آپ، اور اسی طرح امید کے میدان میں جب صابر بنیں گے، صابریت حاصل ہوگی، پہلا رکن ایمان کا قائم ہوا ہے. لیکن خود ان 4 شعبوں میں صابر بننا، صابر قرآنی صابر نہ ہندی صابر. ہندی صابر ہم ہیں، ابھی ہم سب صابر ہیں. ہمارا قتل عام ہوتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے. ہمیں تحقیر کی جاتی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے. ہمارے مقدسات کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. ہمارے حقوق چھین لیے جاتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے. کیونکہ کچھ نہ کرنا اس کا نام ہم نے صبر رکھا ہوا ہے. ہندی صبر یہی ہے، لیکن قرآنی صبر یہ نہیں ہے. قرآنی صبر یہ ہے کہ آپ پہلے ایک مقصد چنو، اس مقصد کے لیے ایک راستہ چنو، اس راستے پر حرکت شروع کرو، اور اس حرکت میں دوران حرکت تمہیں جو مشکلات پیش آئیں، تمہیں جو مصائب پیش آئیں، تمہیں جو سختیاں پیش آئیں، تمہیں جو ناگواریاں پیش آئیں، ان ناگواریوں کی وجہ سے اپنی راہ کو مت بدلو، اپنے مقصد کو مت چھوڑو، اور اپنی حرکت کو مت چھوڑو. تسلسل کے ساتھ اپنی حرکت کو جاری رکھنا صبر ہے. یہ لہذا صابر بنو، یعنی استقامت، قیام کرو اور اس قیام کو جاری رکھو. قیام کو جاری رکھنا صبر ہے. جو قیام کی حالت میں نہیں ہے،
ہم دستبردار ہونے کو کہتے ہیں صبر ہے. اگر ہمارا حق ہو اور ہمیں نہ دیا جائے اور مایوس کر دیا جائے اور ہم دستبردار ہو جائیں گے ٹھیک ہے نہیں دیتے اب کیا کیا جا سکتا ہے صبر کریں گے. آپ جس طرح جاتے ہیں ٹکٹ لینے نہیں ملتی کیا کریں گے اب صبر کریں گے. لنگر تقسیم ہو رہا ہے ختم ہو جاتا ہے یہ نہیں ملتا آپ کو آپ کیا کہتے ہیں اب ہم صبر کریں گے. سیٹ نہیں ملتی اب ہم صبر کریں گے. فلاں کام نہیں ہوا اب ہم صبر کریں گے. نہ اس کو نہیں کہتے یہ ہندی صبر ہے یہ کلچرل صبر ہے. قرآنی صبر یعنی دستبردار نہ ہونا اصرار کرنا اپنے موقف پر اپنی راہ پر اور اپنی حرکت پر جمے رہنا ڈٹے رہنا جب تک مقصود حاصل نہیں ہوتا اس کو قرآن صبر کہتا ہے. لیکن ہم دستبردار ہو جانے کو صبر کہتے ہیں. دستبردار ہو جانا یہ صبر نہیں ہے قرآنی صابر نہیں ہے. اور جو بھی دستبردار ہے ہدف سے دستبردار راہ سے دستبردار حرکت سے دستبردار حق سے دستبردار ہے وہ صابر نہیں ہے. اور جو صابر نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا چونکہ ایمان کا پہلا رکن صبر ہے. صابر انسان مومن بن سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے بھوک میں آزمائیں گے خوف میں آزمائیں گے بچوں کی موت سے آپ کو آزمائیں گے نفوس کے کم ہونے سے آپ کو آزمائیں گے بیماریوں کے ذریعے سے آپ کو آزمائیں گے ہر طرح سے ہم آپ کو آزمائیں گے. اور اس آزمائش کے اندر ان امتحانوں میں ان مصائب و سختیوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی راہیں بدل دیں گے اور کچھ لوگ اپنی راہ پر جاری رکھیں گے. جو جاری رکھیں گے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی جنہوں نے خدا کو اپنا ہدف قرار مانا مقصد مانا اور خدا کی طرف حرکت شروع کی اور راستے میں مصائب آ گئے راستے میں بھوک پیاس موت بیماری سختی مصیبت دباؤ ہر چیز آئی راستے میں لیکن انہوں نے اپنا موقف نہیں بدلا. کون سا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم خدا سے دستبردار نہیں ہوتے ہم خدا سے دور نہیں ہوتے ہم راہ خدا سے دور نہیں ہوتے. یہ جو دستبردار نہیں ہوتے انہیں بشارت دے دے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علی ھدی من ربہم. بشارت کیا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں یہ درست لوگ ہیں جو دستبردار نہیں ہوئے اور وہ جو ڈر گئے وہ جو خوفزدہ ہو گئے وہ جو گھبرا گئے وہ جو حزین ہو گئے وہ جو پریشان ہو گئے وہ جو پشت دکھا گئے وہ جو چپ سادھ لی یہ سب یہ صابر نہیں ہے. اور جو صابر نہیں ہے اسے کوئی بشارت نہیں ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ نجات یافتہ و فلاح یافتہ ہے. صبر پہلا رکن ہے امیر المومنین کی آئیڈیالوجی میں امیر المومنین کے بیان کیے ہوئے مطلب کے اندر پہلا رکن ایمان کا صبر ہے. اور یہ مادرزاد نہیں ہوتا پیداشی نہیں ہوتا. یوں نہیں کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو صبر لے کر پیدا ہوتے ہیں. نہ عزیز من استقامت پیدا کرنا پڑتی ہے اپنے اندر قیام کر کے اس قیام کو جاری رکھنے کی توانائی اپنے اندر ایجاد کرنا پڑتی ہے. انسان کو مشق کرنے سے یہ توانائی انسان کے اندر آ جاتی ہے. اور دین نے بڑی مشقیں رکھی ہیں ہمارے لیے بہت ساری مشقیں دین نے رکھی ہیں جن سے یہی مقصود تھا ہمارے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں. آپ توجہ فرمائیں ایک آج کل ہم اپنے ایک کلاس رکھی ہوئی ہے وہاں حوضے میں لاہور میں جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں جوانوں کے لیے شرکت کرتے ہیں. اچھی بڑی تعداد آ جاتے ہیں. ان کے لیے ایک عنوان رکھا ہوا ہے ہر اتوار کو ہوتی ہے سنڈے کلاس کے نام سے مطلع الفجر. وہاں ان کے لیے یہ موضوع زیر بحث ہے انسان شناسی از نظر قرآن کہ قرآن کی نگاہ میں انسان کیا ہے. تفصیل ہے اس کی عرصے سے وہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اگر مزید جاری رہے انشاءاللہ. اس کے اندر ابھی جو
پہنچے ہم اس پاس کر، وہ یہ کہ قرآن کی نگاہ میں انسان مکلف ہے۔ ایک عنوان جو قرآن دیتا ہے انسان کو وہ یہ کہ انسان مکلف ہے۔ مکلف فقہی اصطلاح ہے، شرعی اصطلاح ہے، یعنی بچہ جب 15 سال کا ہو جاتا ہے، بچہ لڑکا قمری لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے، تو کہتے ہیں اب یہ مکلف ہو گیا ہے۔ اور لڑکی جب قمری چاند کے تاریخوں کے لحاظ سے 9 سال کی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اب یہ مکلف نہ ہے، مکلف ہو گئی ہے۔ زبر پڑا کریں اوپر، جب اپنے بارے میں کہیں تو اس کو زبر کے ساتھ مکلف ہو گیا ہے۔ مکلف سے مراد، مکلف تکلیف سے ہے۔ تکلیف کا اردو معنی ہم صحیح کرتے ہیں۔ مثلا آپ ایرانیوں کے ساتھ بات چیت کریں تو وہ پوچھتے ہیں کہ تکلیف چاہیے، یعنی فریضہ میرا کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے۔ اور اردو میں کیا کہتے ہیں، تکلیف کیا ہے، یعنی آپ کا درد کیا ہے، دکھ کیا ہے، مشکل کیا ہے آپ کی۔ وہ فریضے کو، ذمہ داری کو کہتے ہیں تکلیف، ہم کس کو کہتے ہیں، دکھ کو، درد کو، رنج کو۔ اور دونوں ٹھیک کہتے ہیں، اور ہم جو کہتے ہیں زیادہ ٹھیک کہتے ہیں، چونکہ تکلیف کا معنی کلفت ہے۔ کلفت کا مطلب زحمت اور مشقت، جس کے اندر سختی ہو، شدت ہو، جس چیز کے اندر، جس کام کو انجام دینے میں انسان کو رنج برداشت کرنا پڑے، زحمت اٹھانی پڑے، اس کو کہتے ہیں تکلیف۔ تکلیف دہ بات ہے، یعنی چبھتی ہے یہ بات، تکلیف دیتی ہے مجھے، زحمت میں ڈال دیتی ہے یہ بات۔ فرائض و ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی، یہ واجبات، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، جہاد واجب ہے، اس کو فقہی اصطلاح میں علماء کرام تکالیف شرعیہ کہتے ہیں۔ یہ کیوں تکالیف شرعیہ ہے؟ چونکہ ان میں زحمت ہے، مشقت ہے، انسان یہ کام کرتا ہے تو آسان نہیں ہے، زحمت و مشقت ہے، تکلیف ہے، اس وجہ سے ان کو تکالیف شرعیہ کہا جاتا ہے۔ اور انسان مکلف کہلاتا ہے، یعنی جس کے اوپر یہ تکالیف اور جس ڈال دی گئی ہیں یہ زحمتیں، جس کی گردن میں ڈال دی گئی ہیں کہ تم نے یہ زحمتیں اٹھانی ہیں۔ ہم کبھی کہتے بھی ہیں نا، کسی کو کہتے ہیں بھائی آپ جا رہے ہیں، اگر ملک سے باہر جا رہے ہیں، وہاں ہمارے عزیز رہتے ہیں، یہ 10 کلو کا پیکٹ لے جائیں، اگرچہ آپ کے پاس 1 کلو کی بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ چنے ہمارے عزیز کے لیے 10 کلو آپ لے جائیں۔ وہ کتنا سخت ہے اس بندہ خدا کے لیے، 10 کلو اٹھانا، جہاز کا کرایہ دینا، اس کو آگے پیچھے کرنا، لیکن ہم ساتھ کیا کہتے ہیں، یہ آپ کو ہم تکلیف دے رہے ہیں، زحمت دے رہے ہیں۔ وہ واقعی تکلیف دے رہے ہیں آپ اس کو، آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تکلفاً نہیں کہہ رہے آپ، واقعی تکلیف دے رہے ہیں، تکلیف دہ کام ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ واجبات ہماری گردن پہ ڈالے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ تکالیف ہیں، آپ کے لیے زحمتیں ہیں، لیکن کرو یہ زحمتیں، برداشت کرو۔ خوب بات یہ تھی کہ جو ان عزیزوں کی خدمت میں کی، اور یہاں پر آپ کو اشارتاً فقط اس سے گزرنا ہے آگے، وہ مفصل ہے۔ یہ احکام شرعیہ جن کو فقہ میں تکالیف شرعیہ گنا جاتا ہے، واجبات و محرمات، جائز و ناجائز، شرعی اصطلاح ہے، فقہی اصطلاح ہے۔ یہ نہیں ہے تکالیف، وہ آپ انجام دے کے دیکھنے کوئی زحمت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنے میں زحمت ہے، تکلیف ہوتی ہے، انسان کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ جن احکام پر عمل کرنے میں تکلیف ہے، روزہ رکھنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، انسان برداشت کرتا ہے۔ حج میں تھوڑی سی تکلیف بھی آج کل ہوتی ہے، رش زیادہ ہوتا ہے، لیکن پہلے زمانوں میں اتنی بھی نہیں ہوتی تھی۔ باقی اعمال اتنی نہیں، یہ جہاد میں تھوڑی سی تکلیف انسان کو ہوتی ہے، لیکن باقی اعمال تو اتنی تکلیف دہ نہیں ہے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھی، یہ تسبیح پڑھی، یہ فلاں کریں، یہ خمس دیں، یہ زکوٰۃ دیں، تکلیف نہیں ہے ان کے اندر۔ تکلیف ان ذمہ داریوں کو کہتے ہیں تکالیف، اور جن میں انسان مکلف ہے، جو واقعا زحمت ہے، سخت ہے، دشوار ہے۔ یہ جو احکام ہماری گردن میں ڈالے گئے اور ان کو فقہ میں تکالیف کا نام دیا گیا ہے، یہ مشقیں ہیں، یہ آمادگی کے لیے ہے۔ مشق کروائی جاتی ہے تاکہ ایک اصلی کام، سخت کام آپ سے کروانا ہے، اور سخت کام کروانے سے پہلے آپ سے اس سخت کام کی مشق کروائی جاتی ہے تاکہ آپ میں آمادگی پیدا ہو جائے، تیاری آ جائے۔
آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے اس کام کو کرنے کے لیے. یہ عبادتیں جو ہمیں کرائی جا رہی ہیں، ہم اصل میں مکلف ان اعمال کے نہیں ہیں، یہ تیاری کے لیے، یہ مشقیں ہیں کہ یہ مشقیں کر کے ہم مقام میں بندگی پہ پہنچ جائیں. عبادت کروائی جا رہی ہے ہم سے، نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ، یہ آمادگی کی مشقیں ہیں تاکہ ہم بندگی کے مقام پہ پہنچ جائیں. اور اصل کام جن میں ہمیں مکلف بنایا گیا ہے، جو تکالیف اصلی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے زحمت والے کام، اتنے سخت کام خدا نے انسان کے لیے چھوڑے ہیں جو فرشتے نہیں کر سکتے. اتنے دشوار کام، فرشتوں سے وہ کام نہیں ہو سکتے. وہ آسان ہوتے تو فرشتے کر لیتے. وہ اتنے سخت کام ہیں جو زمین و آسمان انجام نہیں دے سکتے، پہاڑ انجام نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یہ اتنے تکلیف دہ منزلیں و کام ہیں کہ سوائے انسان کے کوئی بھی ان کا متحمل نہیں ہو سکتا، انسان کے علاوہ کوئی بھی ان کا حامل نہیں ہو سکتا. اتنے تکلیف دہ کام ہیں، اتنے زحمت کے کام ہیں، وہ اتنے سخت و ناگوار کام ہیں، یہ صرف انسان انجام دے سکتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، وضو کرو نا. یہ مشقیں ہیں، یہ آمادگی کے لیے ہیں. جس طرح عموماً یہ جو سپورٹس میں ہوتے ہیں لوگ، ہوں گے آپ میں سے کچھ، ایک بچے سے پوچھا جوان سے کہ کچھ سپورٹس میں کرتے ہو؟ کہا ہاں میں گیم کرتا ہوں. کون سی گیم؟ کا کمپیوٹر پہ کرتا ہوں، کمپیوٹر پہ گیم کرتا ہوں. سپورٹس بھی آج کی ڈیجیٹل ہو گئی ہیں کہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں. سپورٹ سے مراد یعنی آپ فزیکلی جو کوئی حرکت کرتے ہیں تاکہ صحت بنے. بعض پروفیشنل سپورٹس میں جاتے ہیں. خوب یہ لوگ جو کوئی گیم کرتے ہیں، مثلا کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، باسکٹ بال کھیلتے ہیں، یا ایتھلیٹ ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں. کہ پاکستان میں سارے سپورٹس وغیرہ آہستہ آہستہ ختم ہوگی، نابود ہوگی، کہ یہاں اس قوم کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. گیم کریں، کمپیوٹر پر ہی کھیلتی رہی سپورٹس. لیکن جو کھیلتے ہیں انہیں پتا ہے کہ انہیں فوراً نہیں گیم میں ڈال دیا جاتا. پہلے کیا اس مرحلے کو کہتے ہیں وارم اپ. پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ کو وارم کرتے ہیں، گرم کرتے ہیں آپ کو، تاکہ مسل آپ کے گرم ہو جائیں. ٹھنڈے بدن کے ساتھ جو سپورٹ کریں گے تو نقصان ہوگا، مسل ٹوٹ جائیں گے، پھٹ جائیں گے. اور ہوتا ہے ایک آدمی ٹھنڈے بدن کے ساتھ تیز دوڑ پڑتا ہے اور 10ویں قدم پر جا کر گر جاتا ہے، کیونکہ مسل پھٹ جاتی ہے. وہ رگ انسان کی، جو انسان کے جسم میں وہ مسل عضلات پھٹ جاتے ہیں انسان کے. لیکن گرم ہو جائیں تو پھر نہیں پھٹتے. جیسا پہلے وارم اپ کیا جاتا ہے، اور وارم اپ کے بعد اگر وہ کام کریں تو آپ سارا دن کرتے رہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی. چونکہ وہ اصل کام مشکل ہے، اس کے لیے آپ کو پہلے وارم اپ کیا جانا چاہیے. یہ عبادتیں جو قرآن مجید نے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری گردن پہ ڈالی ہیں، جس کو ہم فقہی مسائل کہتے ہیں، یہ دراصل یہ وارم اپ کے لیے ہے ہماری، تاکہ آپ میں ابتدائی آمادگی پیدا ہو جائے. کس کے لیے؟ سخت کام کرنے کے لیے، جو نہ زمین کر سکتی ہے، نہ آسمان کر سکتا ہے، نہ پہاڑ کر سکتا ہے، نہ فرشتے کر سکتے ہیں. وہ اتنے سخت کام ہیں. آیا فرشتے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے؟ فرشتوں نے تو کہا تھا کہ اس کو رہنے دو، اس کو پیدا ہی نہ کرو. تقدیس و تسبیح سے ہم زیادہ کرتے ہیں. وہ یہ کتنی تسبیح پڑے گا؟ 100 دانے اس نے کل رکھے ہوئے ہیں، وہ پڑھتا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ پھر چھوڑ دیتا ہے. تو ہم ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں. تسبیح سے تو ہم نہیں تھکتے، یہ تھک جائے گا یہ تسبیح پڑھ پڑھ کے. اصل دشوار کام، مشکل کام وہ ہیں جو نہایت مشکل ہے، فرشتوں کے بس کی بات نہیں ہے، زمین و آسمان کے اختیار میں نہیں ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. ہم نے اپنی امانت، ہم نے وہ پرزحمت کام، مشقت والا کام زمین و آسمان و پہاڑوں کو پیش کیا. انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا. انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا، یہ بہت سخت ہے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، ہراساں ہو گئے، سہم گئے. وہ بوجھ دیکھ کر سہم گئے. سواگت ہوتا ہے، آپ خوشی سے آتے ہیں کہ یہ کام ہم کرتے ہیں،
مثلا آپ کو کوئی آ کر کہتے ہیں جی ہم نے لنگر پکانا ہے، آپ آئیں تھوڑا سا مدد کریں، آگے 3 بوریاں پیاز کی رکھی ہوئی، کہتے ہیں یہ کاٹو، آپ وہیں سہم جاتے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں کرتی، اتنا کام میں نہیں کر سکتا، میں تو سمجھا تھا کہ کہیں جھاڑو دینا ہوگا، کوئی دری بچھانی ہوگی وہ کر دیتا، 3 بوریاں میں ادھر کاٹتا رہوں گی، کیسے ہو سکتا ہے؟ سہم جاتا ہے انسان، سخت کام دیکھ کر ڈر جاتا ہے، اشفاق یعنی سہم جانا، گھبرا جانا، وحشت طاری ہو جانا انسان کے اوپر، رنگ زرد پڑ جانا، شفق زردی رنگ زرد پڑ جانا، فرشتے چھوڑ جائے، روح نکل جائے کام دیکھ کر ہی کہ ابھی مجھے یہ کام کروائیے جہاں، فرشتے ڈر گئے، زمین و آسمان ڈر گئے، فَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے بڑھ کر وہ ذمہ داری سنبھال لی، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ بس انسان تیار ہو گیا کہ میں کروں گا یہ زحمت والا کام، یہ مشقت والا کام، یہ میں کروں گا۔ اب آپ سوچیں تسبیح پڑھنا سخت کام ہے، وضو کرنا سخت کام ہے، تیمم کرنا سخت کام ہے، عید کے دن سیویاں کھانا سخت کام ہے، مجلس کے بعد لنگر کھانا سخت کام، سخت کام ہے، اس میں کیا مشقت ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں۔ پھر کیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو مکلف بنایا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا، خدا نے ہر نفس کو مکلف بنایا ہے بقدر وسع، جتنی طاقت ہے اس کے اندر اتنا مکلف بنایا ہے ہم نے اس کو، یعنی تکالیف، زحمتیں، مشقتیں آپ پر ڈالی ہیں، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے اتنی ڈالی ہے۔ وہ کیا مشقتیں ڈالی ہیں؟ نماز میں، نماز تو سخت نہیں ہے، سخت نہیں ہے نماز۔ بس معلوم ہوا کہ جو مشقتیں ہیں، جو واقعاً زحمتیں ہیں، جن سے زمین و آسمان گھبراتے ہیں، جن سے فرشتے کتراتے ہیں، جن زحمتوں سے، اور انسان کے دوش پہ وہ ڈال دی گئی ہیں، وہ زحمتیں کچھ اور ہیں۔ وہ زحمتیں وہ ہیں جو اس آمادگی کے بعد انسان ان کے قابل ہوتا ہے۔ جب عبادت کے مرحلے سے گزر جاتا ہے، بندگی میں آ جاتا ہے، پھر اس وقت اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اصل کام تیرا، یہ وارم اپ ہو جاتا ہے، جب وہ جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اس وقت اس کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں جو زمین و آسمان نہیں کر سکتے، ان کو تو نے اٹھانا ہے۔ عزیزاں، مومن اس مقام کا نام ہے جہاں پر انسان کے دوش کے اوپر بہت ہی پر مشقت کام، پر زحمت کام اور سخت کام انسان خدا نے ڈالنے ہیں، لیکن پہلے مومنیت کے لیے کوالیفائی کرنا پڑے گا، مقام مومنیت پہ پہنچنا ہوگا۔ مقام مومنیت پہ پہنچنے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام یہ سلیبس بتا رہے ہیں کہ پہلا رکن اس کے صبر ہے۔ کیوں صبر چاہیے؟ مومن ہونے کا پہلا رکن صبر کیوں ہے؟ اس لیے کہ مومنیت کے جو تقاضے ہیں وہ بغیر صابر کے کوئی نہیں اٹھا سکتا، متحمل نہیں ہو سکتا مومنیت کے تقاضوں کا، مومنیت کی ذمہ داریوں کا، کہ جو کچھ مومن کے ذمہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا۔ یہی کام ہے جو توضیح المسائل میں لکھے ہوئے ہیں نہ عزیز من، یہ تجھے وارم اپ کے لیے ہیں، یہ توضیح المسائل، ساری توضیح المسائل پر عمل کر لے گا جب، اب تو کوالیفائیڈ ہو گیا ہے اصل زحمتوں کے لیے، اصل مشقتوں کے لیے، ان کاموں کے لیے۔ وہ ہے تکالیف در حقیقت، ان تکالیف کے لیے جو تیار کیا گیا ہے۔ ان کاموں سے تیرے اندر صبر پیدا ہوا ہے، تیرے اندر استقامت آئی ہے، استقامت کے بعد اب تیرے دوش پر وہ ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی۔ اس لیے ایمان کا پہلا رکن صبر ہے، اور صبر کے بغیر ایمان کا درجہ حاصل نہیں ہوتا۔ صبر قرآنی، صبر دینی، صبر الہی، نہ صبر ہندی۔ صبر ہندی میں ہم سب صابر ہیں، چونکہ ہر چیز سے دستبردار ہیں، ہر چیز سے دستبردار ہو گئے، لیکن قرآن کی نگاہ میں نا صابر نہیں ہو، تم میں استقامت ہی نہیں ہے، تم نے قیام ہی نہیں کیا۔ استقامت قیام کر کے اس کو جاری رکھنا، کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں، اور کھڑے ہو کر کھڑا ہی رہنا اور پھر اس کھڑے ہونے کو ترک نہ کرنے کو استقامت کہتے ہیں۔ استقامت کون کرتا ہے؟ جو قیام کرے۔ اگر آپ کو کہے کہ آپ استقامت دکھا رہے ہیں، کہاں؟ میں بہت استقامت دکھا رہا ہوں۔ کہاں پر؟ لحاف میں۔ لحاف میں کیا استقامت دکھا رہے ہیں؟ آپ کو کھڑے نہیں ہوئے، کھڑے ہو، چونکہ کھڑا ہونا سب سے زیادہ
طاقت مانگتا ہے. آپ بیٹھے ہوئے کوئی زور نہیں لگ رہا، آپ کا لگ رہا ہے؟ نہیں لگ رہا. سوئے ہوئے بالکل ہی زور نہیں لگتا، بیٹھے ہوئے پھر تھوڑا بہت لگتا ہے، لیکن سوئے ہوئے بالکل، چونکہ پوری لاش پڑی ہوتی ہے کسی اور کے اوپر، سارا بوجھ کسی اور کے اوپر پڑا ہوتا ہے. ابھی پھر بدن کے کچھ حصے کا دباؤ بدن کے اوپر پڑ رہا ہے. مثلا آپ کی نشست پر آپ کے باقی حصے کا دباؤ پڑ رہا ہے، زانگوں پر، جوڑوں پر پڑ رہا ہے. لیکن جب آپ لیٹ جاتے ہیں تو بالکل ہی کسی بدن کے کسی حصے کا دباؤ بدن کے دوسرے حصے پر نہیں ہوتا، سارا بوجھ بستر پر ہوتا ہے، چارپائی پر ہوتا ہے. لیکن جب آپ قیام کرتے ہیں تو پورے بدن کا دباؤ آپ کے اپنے پاؤں پر ہوتا ہے، آپ کی ٹانگوں پر ہوتا ہے. اس لیے قیام کم ترین حالت ہے انسان کی. ہم بیٹھتے زیادہ ہے، قیام کم کرتے ہیں. ہم چند منٹ قیام کرتے ہیں پھر فوراً بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کھڑے ہوتے ہیں پھر فوراً بیٹھ جاتے ہیں. کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ دیر قیام جاری نہیں رکھ سکتے. قیام تھکاتا ہے، قیام میں بوجھ ہے، اپنے بدن کا بھی بوجھ ہے اور باہر سے بھی بوجھ ہے. فرض کریں آپ سر پر اور دوش پر بہت سارا بوجھ اٹھا کے پھر کھڑے ہو جائیں. یہ قیام آپ نے ویٹ لفٹر کو دیکھا ہے کتنی دیر اٹھا کے کھڑے ہوتا ہے؟ کتنا ٹائم ہے ویٹ لفٹنگ کا؟ کیا ہے کبھی؟ کمپیوٹر پہ تو کیا ہوگا ویٹ لفٹنگ. جب وہ کئی مانوں کی ٹن اٹھا لیتا ہے مثلا ویٹ لفٹر، کتنے ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے کہ وہ اتنی دیر تک اس ویٹ کو سنبھال کے رکھے؟ 10 سیکنڈ. 10 سیکنڈ تک یہ پہلوان جس کے ٹانگیں اور بازو ایک ستون کی طرح ہیں، ہاتھی کے پاؤں کی طرح ہیں، اس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں وہ کہ سنبھال کے رکھو 10 سیکنڈ، یہ بوجھ سنبھال کے رکھو. اور 10 سیکنڈ میں آپ اگر غور کریں تو 5ویں سیکنڈ میں اس کی ٹانگیں بھی کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی کمر بھی کانپنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بازو بھی. اور اگر اس 10 سیکنڈ سے ذرا اور ٹائم بڑھ جائے تو یا اس کا بازو ٹوٹ جاتا ہے یا کمر ٹوٹ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں پہ اس کے نقص آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑا بوجھ ہے اس کے ہاتھوں پہ جو اس نے بلند کیا ہوا ہے. لہٰذا یہ حالت قیام بہت مختصر ہونی چاہیے. فوراً وہ پھینک دیتا ہے، سیٹی بجتی ہے یا لائٹ آن ہوتی ہے وہ پھینک دیتا ہے نیچے، اور پھر ہم تالیاں بجاتے ہیں کہ اس نے 10 سیکنڈ اتنا بوجھ اٹھایا ہے. چیمپئن ہے، ہیرو ہے، یہ بہت بڑا مثلا کہیں بہادر انسان ہے، یہ مرد آہنین ہے، آہنی انسان ہے، یہ سب سے طاقتور انسان ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ جو 10 سیکنڈ پتھر اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے پھینک دیتا ہے، اتنا 10 سیکنڈ کا قیام، یہ نہیں ہے بہادر و چیمپئن. اصل ہیرو کون ہے؟ چیمپئن کون ہے؟ وہ ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی ڈالی ہوئی ذمہ داریاں جن میں سے ہر ایک کا بوجھ اس وزن سے کئی گنا زیادہ ہے، ٹنوں زیادہ ہے، وہ سارا بوجھ اپنے دوش پہ لے کر کھڑا رہتا ہے. اور کب تک کھڑا رہتا ہے؟ 10 سال کھڑا رہتا ہے، 20 سال کھڑا رہتا ہے، 50 سال کھڑا رہتا ہے، اور اس وزن سے اس کی پنڈلیاں نہیں کانپتی. اس کو قرآن کہتا ہے یہ چیمپئن ہے. اس کا نام ہے صابر. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نہ لرزتا ہے، نہ کانپتا ہے، نہ تھکتا ہے. یہ استقامت ہے انسان کی. قیام کرتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، چونکہ سنگین بوجھ بھی قیام کی حالت میں اٹھا سکتے ہیں آپ، بڑا بوجھ قیام کی حالت میں اٹھا سکتے ہیں آپ. قیام کرتا ہے پھر قیام کو جاری رکھتا ہے. جاری رکھنا استقامت ہے اور جاری رکھنا قیام کو صبر ہے. یہ پہلا رکن ہے ایمان کا جو امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ بایولوجیکلی ہم مومن ہیں، ہمیں آئیڈیالوجیکل مومن بننے کے لیے یہ سارا جتن کرنے کی ضرورت ہے. یعنی امیر المومنین نے مشکل بڑھا دی ہماری، ورنہ ہم اچھے خاصے مومن تھے. ہم مومن تھے، امیر المومنین نے آ کر بیان کر دیا کہ نہ مومن بننے کے لیے 4 ستون اپنے اندر قائم کرو، ورنہ ہم ٹھیک ٹھاک مومن تھے پہلے بایولوجیکلی. جس طرح پہلے مثلا ہم کسی خاندان میں پیدا ہوئے، اسی خاندان کے ایک فرد تھے. ہم مرزا تھے، ہم افغان تھے، ہم سید تھے، ہم جٹ تھے، پٹ تھے، گجر تھے، کیا تھے، ملک تھے، عوام تھے، سب تھے. لیکن امیر المومنین نے فرمایا کہ مومن اس طرح سے نہیں ہوتا انسان. کسی کے ہاں پیدا ہونے سے انسان مومن
نہیں بن جاتا. مومن ایک پروسیس ہے، ایک درجہ ہے ارتقاء کا، وہاں سے انسان مقام مومنیت تک پہنچتا ہے کہ پہلے اپنے اندر صبر قائم کرے اور صبر کے 4 شعبے، صبر ان 4 مقام پر اپنے اندر پیدا کرے. دوسرا رکن ہے یقین. ایمان اتنی سنگین چیز ہے، اتنی ثقیل چیز ہے، اتنا بوجھ ہے ایمان کا، وہ مومنیت کا اور مومنیت کے تقاضوں کا، کہ بہت کنکریٹ RCC پلر چاہیے اس کو. ورنہ اینٹوں کے پلر پہ اگر آپ نے بوجھ ایمان کا ڈال دیا تو وہ وہیں پر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اینٹیں ساری. اگر آپ نے مٹی کا پلر بنا کے اس کے اوپر ایمان کا بوجھ ڈال دیا، وہ نہیں اٹھا سکتے مٹی کا پلر اس کو. آپ بہت مضبوط ستون کھڑا کرو. یقین کے پلر پر، یقین کے ستون پر ایمان کو رکھو، کیونکہ ایمان کا بوجھ ہے، ایمان کے تقاضوں کا بوجھ ہے، ایمان کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے. ہم ابھی مشغلوں میں ہیں. ہم جو بایولوجیکل مومن ہیں، بایولوجیکل مومنین کے دوش پر کیا ہے؟ صرف مشغلے. مشغلے بوجھ نہیں ہوتے، مشغلے ایک تفریح ہوتی ہے. مثلا آپ کے مری کی سیر کو بوجھ پڑا، انٹرٹینمنٹ تھکے، بلکہ جو آفس میں تھکے تھے وہ تھکاوٹ ساری مری کے پہاڑوں میں اتار کے آ گئے. وہ نوزل ساری شہر سے لے کے پہاڑ پہ چھوڑا جا کر. سیر و تفریح سے تو انسان تھکتا نہیں ہے، خستہ نہیں ہوتا. ہم تفریحات میں مشغول ہیں، تفریح کر رہے ہیں. اگر بایولوجیکل مومن ہو فقط تفریح کر رہے ہیں ہم. لیکن آئیڈیالوجیکل مومن اگر بننا ہے تو آپ کو بہت بڑے بوجھ کے لیے تیاری کرنی ہے. اپنے اندر استقامت پر یقین کھڑا کرنا ہے، یقین کا ستون قائم کرنا ہے. آپ کو یقین اس ذہنی حالت کا نام نہیں ہے جو ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ فلاں آئے گا، مجھے یقین ہے وہ جائے گا، مجھے یقین ہے یہ کام ہوگا، مجھے یقین ہے فلاں نے یہ کام کیا ہے. وہ یقین جو کسی کے پاس جاتے ہیں، پرندہ اڑتا ہے ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے، کوئی سرگوشی کرتا ہے ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے، SMS سے جو یقین ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس کو قرآن یقین نہیں کہتا. یقین قرآن کی زبان میں و نہج البلاغہ کی زبان میں ایک حقیقت تک پہنچنا ہے، انکشاف ہے حقیقت کا. اس طرح سے انکشاف ہو حقیقت کا کہ یہ یقین آپ کا اور یہ حقیقت اس سے ہٹ کر کوئی اور احتمال نہ ہو. اس کے اندر آپ کے ذہن میں جس طرح حقیقت کی تصویر بنی ہے، حقیقت میں بھی وہ ایسے ہی ہو. جس طرح ابھی آپ کو رات، آپ کو یقین ہے ابھی رات ہے اور واقع رات ہے، یعنی آپ کے ذہن میں بھی تصور ہے رات ہونے کا اور آپ کے ذہن سے باہر بھی رات ہے. بعض اوقات ہوتا یہ کہ ہمارے ذہن میں کسی چیز کا تصور آتا ہے لیکن ذہن سے باہر وہ چیز ایسے نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں مجھے یقین ہے یہ میرا دوست ہے، صرف آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے، ورنہ آپ کے ذہن سے باہر وہ آپ کا دوست نہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا حامی ہے، یہ ہمارا ہمدرد ہے، یہ ہمارا خیر خواہ ہے، لیکن یہ ہماری صرف ذہنی تصویر ہے. ذہن سے باہر ایسے نہیں ہے، معاملہ الٹ ہے. ہم نے ذہن میں بنا رکھا کہ باہر بہت گرمی ہے، لیکن جب باہر جا کر دیکھیں تو ذہن سے باہر ایسے نہیں، وہاں سردی ہے، وہاں ٹیمپریچر ڈاؤن ہے. بس ایمان یا یقین اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں جو علم آیا ہے، جو تصویر بنی ہے، آپ کے ذہن سے باہر بھی حقیقت ویسے ہی ہو. آپ کی تصویر، آپ کے پاس عموماً ہے، شادی کے موقعوں پر تصویریں دکھاتے ہیں، خصوصاً یہ شادیاں جو کی جاتی ہیں، پیپر شادیاں باہر جانے کے لیے، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، آسٹریلیا جانے کے لیے پیپر شادیاں کی جاتی ہیں. تصویر دکھاتے ہیں، 60 سالہ بوڑھے کی تصویر جوانی میں جو اس نے کھنچوائی تھی، اسکول کے زمانے میں وہ دکھاتے ہیں لڑکی والوں کو کہ یہ ہے بیٹا ہمارا. وہ بھی تصویر دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ کتنا خوبرو، کتنا گبرو. اور جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں اس کے چہرے کی چوریاں، تو کہہ دیتے ہیں یہ تو دھوکا ہوا. کہتے ہیں نہیں یہ وہی ہے، انہی کے ساتھ شادی ہوتی ہے. یا فرض کریں لڑکی ہے، عموماً ایسے کرتے ہیں کہ غیر معیاری، غیر دینی معیاروں پر جو شادیاں ہوتی ہیں ایسے ہی ہوتا ہے، اندر سے انکشاف کچھ اور ہوتا ہے، تلاش کسی اور کی تھی، ملتا کوئی اور ہے. آپ
کہ بڑا اچھا داماد ملا، بڑا سیٹل ہے، یہ فلاں جگہ، پتہ چلا 3 بیویاں پہلے سے اس کی ریزرو میں موجود ہیں، ابھی چوتھی کی تلاش میں آیا ہے آپ کے پیچھے آپ کے گھر میں۔ جب غیر دینی معیاروں پر کرتے ہیں تو اس طرح کے انکشافات ہو جاتے ہیں کہ ذہن میں ہم نے اور تصویر بنا رکھی تھی اور ذہن سے باہر حقیقت کچھ اور ہے۔ اس کو یقین نہیں کہتے، یہ جہالت ہے کہ جب ہم ذہن میں کسی چیز کے بارے میں کوئی تصویر قائم کر لیں اور ذہن سے باہر وہ ایسے نہ ہو، یہ یقین نہیں بلکہ جہالت ہے، یہ دوہری جہالت ہے۔ اس کو کہتے ہیں جہل مرکب، یعنی انسان حقیقت کو نہیں جانتا اور اپنی جہالت کو بھی نہیں جانتا، یہ یقین نہیں کہلاتی۔ یقین وہ ذہنی کیفیت ہے آپ کی کہ جس طرح آپ کے ذہن میں حقیقت حال ہے، آپ کے ذہن سے باہر بھی ایسے ہی ہو، اس کو کہتے ہیں یقین۔ اور دوسری صفت یقین کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو گیا تو پھر یہ نہ ہو کہ کل کسی نے خبر دی تو یہ یقین مر جائے، زائل ہو جائے۔ یہ مجھے یقین تھا لیکن اب ایک برادر نے، مومن نے خبر دی تو پتہ چلا نہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ جو زائل ہو جائے، آج زائل ہو جائے یا سال بعد یا زائل ہو جائے یا 100 سال بعد زائل ہو جائے، جو زائل ہو جائے وہ یقین نہیں ہے، وہ گمان ہے۔ یقین وہ ہے جو کبھی بھی زائل نہ ہو۔ قرآن مجید نے ہر چیز کو یقین کے اوپر استوار قرار دیا ہے، یقین کے اوپر، نہ گمانوں کے لشکر کے اوپر۔ یقین ثابت ہونا چاہیے آپ کا، اور ہر حقیقت کے بارے میں یقین پر پہنچے آپ۔ یقین سے کمتر پر اگر آپ نے اکتفا کر لیا، ایمان نہیں حاصل ہو سکتا آپ کو، گمان حاصل ہوا ہے بجائے ایمان کے۔ یقین اس کیفیت کا نام ہے یا اس حالت کا نام ہے کہ جیسے آپ کے ذہن میں جو تصویر بنی ہے، ذہن سے باہر بھی حقیقت ایسے ہی ہو، اور یہ یقین جو آپ کے ذہن میں بنا ہے یہ کبھی بھی قابل زوال نہ ہو، یہ یقین ہے۔ ورنہ جو زائل ہو گیا وہ یقین نہیں، وہ غفلت ہے، وہ جہالت ہے، وہ جہل مرکب ہے کہ انسان حقیقت بھی نہیں جانتا اور اپنی جہالت بھی نہیں جانتا۔ دو چیزیں جائز ہے، دو چیزوں سے۔ یہ یقین جو قرآن جس کو طلب کر رہا ہے، پیغمبر اکرم کو حکم ہے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی آپ عبادت خدا کریں، بندگی خدا کریں تاکہ آپ مقامی یقین پہ جا پہنچیں۔ عبادت کا نتیجہ یقین نکلے گا، یقین مطلوب ہے، یقین چاہیے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین۔ تم مشغلوں میں پڑ گئے ہو، کثرت بٹورنے میں پڑ گئے ہو اور تمہیں یقین نہیں ہے، لیکن یہ یقین آ جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں علم یقین آ جائے، یقین ہو جائے، جب یقین آ جائے ہر چیز آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دو۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ابھی مرنے سے پہلے اسی زندگی کے اندر تم جہنم اور جہنمیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ایک صحابی رسول اللہ کے جو مشہور صحابی ہیں، سب نے نام ان کا سنا ہوا ہے، حارثہ ابن زید۔ یہ ایک دن اٹھے صبح سویرے نماز صبح کے بعد حضور سے ملاقات ہوئی کی۔ حضرت نے پوچھا ان سے کہ کیف اصبح، کیسے صبح کی تو نے، کیسے صبح کی، رات کیسے بسر کی؟ انہوں نے زید نے کہا کہ علی یقین ہے، میں نے یقین پر رات بسر کی ہے، وہ یقین پر بیدار ہوا ہوں، یعنی اس وقت حالت یقین پر، حالت یقین پر۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ مل علامت، وہ یقین کی علامت ہوتی ہے، علامت بتاؤ کیا علامت ہے کہ تم یقین کی حالت میں ہو؟ کیا جواب دیا؟ کہنے لگے کہ ابھی جہنمیوں کی چیخیں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، ابھی سن رہا ہوں، وہ منظر جہنم کا
اور جہنمیوں کا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور کہا کہ اگر اجازت دے تو نام بتا دوں کہ کون کون اس وقت جہنم میں جل رہا ہے، یہ جو بھی زندہ ہے ان کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ روایت میں کہ حضرت نے اشارہ کیا، لب پہ ہاتھ رکھا، انگلی کی خاموش، اس سے آگے راز اگلنا نہیں، بس اپنے یقین کو یہیں پر کنٹرول کرو، بولو مت، راز فاش مت کرو۔ یقین پر انسان جب سب کرتا ہے، حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے حقیقت کا۔ کنفیوز انسانوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا، جو یقین پر ہوتے ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے، امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ ہم انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف سے یقین و بینہ کی حالت میں ہوں۔ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ لو کشف الغطا لمصدقت یقینا، اگر یہ سارے پردے حجاب ہٹ جائے خالق اور مخلوق کے درمیان سے، میرے یقین میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہو، کیونکہ میں ابھی سے یقین کی حالت میں ہوں، میں ابھی سے اس یقین کی حالت میں ہوں، میرا یقین نہ بڑھے گا نہ کم ہوگا، اس لیے کہ تمہاری نگاہوں میں حجاب ہے، میری نگاہ میں کوئی حجاب نہیں ہے، میں اللہ یقین پر ہوں، اور جو یقین پر ہوتا ہے وہ ایمان کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ یقین کے 4 شعبے حضرت نے بیان کیے ہیں۔ پہلا شعبہ ذہن و عقل کی بصیرت ہے، پہلا شعبہ یعنی وَالْيَقِينُ عَلَىٰ أَرْبَعِ شُعَبٍ، یقین کے 4 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ عَلَىٰ تَبْصِرَةِ الْفِطْنَةِ، توئے کے ساتھ، فطانت، فتن توئے کے ساتھ، فیر توئے تینزین، توتا جس سے لکھتے ہیں، ذہن میں آگے یا نہیں آیا؟ یہ کسی اور زبان میں بیان، فطانت فتح کے ساتھ فتنہ یہ اور ہوتا ہے، لیکن فطانت توئے کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے ذہن، عقل، لیکن نہ معمولی عقل، وہ عقل جو گہرائی میں اترتی ہو۔ کچھ عقل ہوتی ہے جو اوپر اوپر پرواز کرتی ہے، چڑیا کی طرح، اس شاخ سے اس شاخ پر، اس شاخ سے اس شاخ پر، ہوتے ہیں ایسے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا بات کرتے ہوئے، وہ بات جب کرتے ہیں تو چڑیا کی طرح بات کرتے ہیں، کہتے ہیں آج آج بہت سردی ہے، سردی پچھلے سال بھی بہت زیادہ تھی، پچھلے سال الیکشن جب ہو رہا تھا سردی تھی، الیکشن کا نام آتا ہے کہاں، اس الیکشن میں کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا تھا، وہ کینڈیڈیٹ این الیکشن کے دن اس کی ماں مر گئی تھی، اور ماں جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، مثلا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، جنت میں حوریں ہیں، اور حوریں حاصل کرنے کے لیے اب دیکھیں بات کہاں سے شروع کی تھی اور پہنچ کہاں گیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چڑیا۔ یہ چڑیا ہے، چڑیا بیٹھتی ہے ایک ٹہنی پر، پھر پھدک کے دوسری پر، پھر وہاں پھدک کے دوسری پر، تیسری پر، ایک موضوع پہ ٹکو، ایک موضوع پہ بات کرو، یا الیکشن پہ کرو، یا موسم پہ کرو، یا ٹریفک پہ کرو، کسی ایک جگہ رکو، بات کرو۔ کبھی اس پہ بات کرتے ہو، کبھی اس پہ بات کرتے ہو، ایک موضوع پہ رک کے بات کرو۔ چڑیا کی طرح نہ رہو، اور چڑیا ہر جگہ چونچ مارتی ہے لیکن اس کے معدے میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جتنی چونچیں چڑیا مارتی ہے، اگر اتنا اس کے پیٹ میں چلا جائے بھینس سے بڑا میدا ہو جائے گا اس کا، لیکن صرف چونچ میں ذائقہ ہوتا ہے، میدے میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ ہوتے ہیں چڑیا کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ اس موضوع پر اور اس موضوع پر ایسے چسکا لینا، ذائقہ لینا، یہ بات بھی کی، وہ بات بھی کی، وہ بات بھی کی۔ ایک عقل یہ ہے چڑیا کی طرح، ایک عقل ہے جو اوپر اوپر ایسے تیرتی رہتی ہے، اوپر اوپر تیرتی رہتی ہے، گہرائی میں نہیں جاتی، اوپر اوپر تیرتی ہے، تیراک عقل ہے۔ اور تیراک عقل جو تیرتی ہے تو اس کو وہی نصیب ہوتا ہے جو پانی کی سطح پر جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو نیچے موجود کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ پانی کی سطح پر جھاگ ہوتی ہے اور خس و خاشاک، تیرتی ہوئی عقل کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں، جھاگ مل جاتی ہے، خس و خاشاک مل جاتی ہے، لیکن گوہر اور موتی اس کو ملتے ہیں جو غوطہ لگاتی ہے۔ وہ عقل جو غوطہ لگاتی ہے، چونکہ گوہر و موتی تہ میں رکھے ہوئے ہیں، اس تہ تک پہنچنے سے اس کو گوہر نصیب ہوتے ہیں۔ اس عقل کو کہتے ہیں عقل فتین، عقل غواص، یعنی وہ عقل جو گہرائی میں اترتی ہو، سطحی نہ ہو، تہ تک پہنچتی ہو، معاملے کی تہ تک پہنچتی ہو۔ یقین کا پہلا شعبہ اس عقل فطانت کی، ذہانت کی بصیرت ہے۔ بصیرت یعنی نورانیت عقلی،
ایسا شعور جس کے ذریعے سے انسان حقائق کو سمجھتا ہے، جس کے ذریعے سے درست اور نادرست کو سمجھتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان راہ کو سمجھتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان مقصد کو سمجھتا ہے، جس کی مدد سے انسان دشمن کو سمجھتا ہے۔ بصیرت انسان یعنی جسے سب طرف آگہی ہے، سب کی طرف توجہ ہے، حتی پشت پردہ و پس پردہ مسائل کو بھی درک کرتا ہے، سمجھ جاتا ہے۔ صاحب بصیرت وہ ہے کہ وہ حالات جو ابھی پیش نہیں آئے انہیں بھی سمجھ جاتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، آئندہ زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ بصیرت یہ نہیں ہوتی کہ ابھی اپنے موجودہ حالات ہی سمجھ میں نہ آئے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، میڈیا پہ دیکھیں گے، کسی ٹی وی پر کسی اینشنٹ والے کو دیکھیں گے وہ کیا بولتا ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا یہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بصیرت نہیں ہے، یہ ظلمت ہے، یہ اندھیرا ہے۔ بصیرت عقل کی نورانیت ہے، عقل کے شعور کو کہتے ہیں کہ جب انسان سمجھ جائے حالات کیا ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، ان حالات کا رخ کس طرف ہے، میرا دوست کون ہے، میرا دشمن کیا ہے، میرے حق میں کیا ہے، میرے خلاف کیا ہے، دشمن کی چالیں کیا ہیں، دشمن کے حربے کیا ہیں، اب کیا کرنا چاہتا ہے، اب کیا وار کرنا چاہتا ہے، کس چیز کو اس نے نشانہ بنایا ہوا ہے۔ جس انسان کے اندر یہ آگاہی آ جائے اسے کہتے ہیں بابصیرت انسان، اسے کہتے ہیں بابصیرت انسان۔ یقین کا پہلا شعبہ یہ ہے کہ انسان کے اندر بصیرت پیدا ہو جائے، پہلے عقل فطین ہو اس کے اندر، نہ چڑیا والی عقل، عقل فطین، گہرائی میں اترنے والی عقل۔ یہ امیر المومنین کا ایمان ذکر ہو رہا ہے جو امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں۔ اگر کسی کو بایولوجیکل ایمان کافی ہے، ظاہر ہے اس کے لیے اتنی زحمت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امیر المومنین جو آئیڈیالوجیکل بیان فرما رہے ہیں کہ میری امارت میں آنے کے لیے، میری امامت میں آنے کے لیے، میری ولایت کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے آپ کا، اور مومن ہونے کے لیے یہ پروسیجر مومن کا طے کرنا ضروری ہے۔ 4 رکن ایمان کے کھڑے کرنا ضروری ہے، جس میں سے دوسرا رکن یقین، اور یقین کا پہلا شعبہ بصیرت ہے۔ ذہانت کی بصیرت، عقل کی بصیرت، عقل غواص، عقل جستجوگر، وہ عقل جو تہ تک پہنچتی ہے۔ بصیرت تمہارے اندر ہو، اگر یہ بصیرت جاگ پڑی، یہ بصیرت آ گئی، اس وقت تمہارے اندر یقین کا پہلا شعبہ قائم ہو جائے گا۔ وہ بصیرت کا روزمرہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ موجودہ حالات، پاکستان کے حالات، عالمی حالات، تشیع کے حالات، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سب ہماری بصیرت کا امتحان ہے۔ یہ سیاسی دنگل جو ابھی پڑنے والا ہے، جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ سب آپ کی بصیرت کا امتحان ہے کہ کیا کرتے ہیں آپ۔ امیر المومنین کے سب سے بڑا شکوہ و سب سے بڑا دعائی خدا کی بارگاہ میں یہ تھی کہ اے پروردگار، یہ ملت، یہ نفری، اتنی زیادہ نفری، اتنی نفری تھی امیر المومنین کے ارد گرد کہ جب خطبہ دیتے تھے امیر المومنین، جگہ نہیں ہوتی تھی مسجد کوفہ میں، شہر کوفہ میں اتنی نفری جمع تھی، لیکن اس نفری کے اندر بصیرت موجود نہیں تھی، بصیرت کی کمی تھی۔ جب بصیرت نہ ہو، یعنی امیر المومنین کیوں ایمان کی یہ تشریح کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کو بایولوجیکلی مومنوں سے واسطہ پڑا۔ وہ مومن جو ان کے اندر استقامت بھی نہیں تھی اور جن کے اندر یقین بھی نہیں تھا، اور یقین کا پہلا شعبہ یعنی بصیرت نہیں تھی ان کے اندر، یہ چکھی ہوئی تھی امیر المومنین نے یہ مشکل، یہ درد امیر المومنین نے چکھا ہوا تھا خود کہ بے بصیرت مومن، ان سے کتنی بڑی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ بے بصیرت مومن کون ہیں؟ کہ جن کے سامنے قرآن نیزوں پہ رکھیں اور قرآن کے اوراق اور قرآن کے جلدوں سے ان کو اپنے امام سے دور کر دیں، اپنے رہبر سے دور کر دیں، جن کو اتنا جلدی دھوکہ دیا جا سکے، جو اتنے جلدی فریب میں آ جائیں، اس کا مطلب ہے ان کے اندر بصیرت موجود نہیں، اور جس میں بصیرت نہ ہو اس کو یقین نہیں ہوتا، اور جو یقین پہ نہ ہو اس کا ایمان نہیں ہوتا، اور جس کا ایمان نہ ہو علی کے ساتھ ٹک نہیں سکتا۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ ایمان کے درجے پر پہنچو، بصیرت آئے روز ہمارا بصیرت کا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ حالات،
یہ بے بصیرتی سے یہاں پہنچے. 60 سال پاکستان، لگ بھگ 60 سال 64 سال، اور 64 سال میں ایک ملت نے، سب نے مل کر، طبقات نے، حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے، اور مذہبیوں نے، اور عوامی طبقات نے، اور مختلف لوگوں نے مل کر اس ملک کو یہاں پہنچایا ہے کہ ابھی انہوں نے بہت چھوٹ دی ہے، چونکہ انہوں نے بہت کنسیشن دی ہے ان کو انٹرنیشنل اداروں کو، تو انہوں نے کرپشن میں 33واں نمبر دیا ہے. پاکستان کرپشن میں 33ویں نمبر پر آیا ہے. 33 نمبر والا پاس ہوتا ہے نا، پاسنگ مارکس پاکستان میں 33 ہے. 33 نمبر لے لیے کرپشن میں، پاس ہے. یہ یہاں تک پہنچایا ہم نے اس مملکت کو. ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم ہے، ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ہے، ہر طرف دھوکہ، ہر طرف فراڈ، ہر طرف فریب، ہر طرف شیطنت، کسی کو کسی پر اعتماد نہیں، ہر طرف مکر و مکاری. یہ بے بصیرتی کا نتیجہ ہے. یہ حکمران کس طرح آگے آسمان سے ٹپک پڑے اس ملت کے دوش پر اور اس کی گردنوں پر، جنہوں نے آ کر ان کے اوپر مسلط کیا، انہی کے ووٹوں سے بنے ہیں. ابھی پھر ووٹ دیں گے، ان سے بدتر کو ووٹ دیں گے. یہ بصیرت کا امتحان ہوتا ہے ملتوں کا، اور عموماً انہی امتحانوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ بصیرت کی کس درجے پر ایک ملت کھڑی ہوئی ہے. اور بصیرت کا جو درجہ ہے وہی اس کے یقین کا درجہ ہے، اور جو اس کے یقین کا درجہ ہے وہی اس کے ایمان کا درجہ ہے. آج دن ہماری بصیرت کا امتحان ہوتا ہے. دوسرا رکن حضرت فرماتے ہیں تعویل حکمت ہے. حکمت ایسی مضبوط و محکم و اٹل بات، فیصلہ کن بات، اس فیصلہ کن بات کی تہ تک جانا، تعویل تہ تک جانا، اس کی جڑ تک جانا، یہ تعویل حکمت ہے. حکمت فیصلہ کن بات کو کہتے ہیں، یعنی ایسی بات جس کے بعد چور چرا کی گنجائش ختم ہو جائے. بس اوقات ہوتا ہے ہم میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی بات کرتا ہے، سب بول پڑتے ہیں. بس اس کا مطلب ہے کہ چون کی بھی گنجائش ہے اور چرا کی بھی گنجائش ہے، اور چون کے اور چنکے اور سب کی گنجائش ہے. پرانے زمانے میں استاد چون کے کو چنکے پڑھاتے تھے، اور ہر چیز کی چون چرا سب کی گنجائش ہے. یعنی بات ڈھیلی کی ہے، آپ نے سست بات کی ہے. وہ کیسی بات ہے جس پر 10 آدمی چون چرا کر رہے ہیں، یعنی اعتراض کر رہے ہیں. اتنی مضبوط بات کرو، پختہ بات کرو کہ 100 آدمی بھی اس کو چیلنج نہ کر سکے. ایسی پختہ بات کرو، سوچ کے بات کرو. جو بات سوچے بغیر ہوتی ہے اس پہ بچے بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ کیا کہہ دیا. پختہ بات کرو، محکم بات کرو، فیصلہ کن بات کرو. اس کے بعد کسی کی بولنے کی کوئی گنجائش نہ مخالف بول سکے، نہ دوست بول سکے، نہ دشمن بول سکے. اس طرح اٹل بات کرو، اور اس اٹل بات، محکم بات، وہ مضبوط و پختہ بات اور نظریہ اور فکر، اس کی تہ تک پہنچو. تم اس کی تہ تک پہنچو، نہایت تک پہنچو، اس طرح سے اس کی انتہا تک پہنچو کہ مزید اس کے اندر کسی کو کوئی توقع اور گنجائش نہ. اس کو تعویل حکمت کہتے ہیں. یعنی مومن بننے کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں یقین ضروری ہے، اور یقین کے لیے پختگی ضروری ہے، بات کا استحکام ضروری ہے، فکر کے اندر اتنی قوت ضروری ہے کہ ایک انسان اتنی پختہ بات کرے، اتنی میچور بات کرے جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. ساری دنیا کے تمام مفکرین کو اکٹھا کر کے کہو کہ وہ اس بات میں کوئی مین میخ نکالے، وہ نہ نکال سکے. اس بات کو کہتے ہیں حکمت. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت دی اسے خیر کثیر دی ہے. در حقیقت دنیا اہل حکمت کی ہے. جن کے پاس حکمت نہیں ہے، اب اردو میں حکمت، ہندی میں پنساری کو حکمت کہتے ہیں. یہ پھکیاں پڑیاں اور یہ دینا چھلکے، ہر چیز کے لیے سکول کھلانا. کان میں درد ہے سکول کھا لو، ناک میں درد ہے سکول کھا لو. ہر چیز کا علاج. وہ ہومیوپیتھی کا علاج کہتے تھے نا کہ وہ بے ضرر ہوتا ہے، کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس اس کے
نہیں ہوتے. دانت میں درد ہوا آدھی رات کو, کوئی کلینک ڈاکٹر یا شہر ہی ایسا تھا وہاں کوئی امکان نہیں تھا, تو انہوں نے گاڑی میں بٹھا کے دوستوں نے راؤنڈ لگایا کہ دیکھتے ہیں کوئی مل جاتا ہے. ایک سٹور تھا وہ محلے کا جو ہوتا ہے چھوٹا, اس کے پاس گیا, اس سے پوچھا کوئی ہے ایسی پین کلر کوئی چیز ہے, تو انہوں نے دے دی, جو جتنی گولیاں پڑی ہوئی تھی دے دی, کہا یہ کھا لو کسی ایک میں تو ہو گئی اثر. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہمارے پاس دوا ہے اور یہ ہومیوپیتھی کی ہے, اور ساتھ انہوں نے فضیلت بیان کی ان کے بقول, وہ خود شاید ڈاکٹر تھے, کورس کیا ہوا تھا انہوں نے, اور کہنے لگے کہ یہ دوا کھا لو. مقصود ان کا یہ تھا کہ یہ کھا لو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ان کی زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ کھا لو نہ فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا. میں نے کہا مجھے یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے اس ملت کے ساتھ. دین ایسا دیا گیا جس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے, سیاست ایسی ہے جس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان. ہر چیز ہماری ہومیوپیتھی ہے. تعلیم ہماری ایسی ہے جس کا نہ فائدہ ہے نہ, کم از کم ایسی تعلیم حاصل کرو فائدہ نہیں نقصان تو ہو کچھ اس کا. ایسا بزنس کرتے ہیں نہ فائدہ ہے نہ نقصان. روٹی ہر روز پڑوسی کھاتے ہیں جا کر. بلا کر بزنس کرو, یا سرمایہ سارا گواؤ یا اس کو بڑھاؤ. وہ جو سرمایہ گوا بیٹھتا ہے واقعی بزنس مین ہے, اس کو نہ کہ تاجر نہیں ہے, تاجر ہے, تجربہ ہوا ہے اس کو, اگلی دفعہ ایسا نہیں کرے. بلا کر نقصان بھی ایک تجربہ ہے. لیکن ہومیوپیتھی تجارت کہ جس میں روز آپ بیٹھے رہیں دکان پر اور روٹی پڑوسی سے جا کر کھا لیں, یہ تو بزنس نہیں ہے. کچھ کرو ملا کر, کوئی حرکت کرو. حکمت اردو میں یا ہندی ماحول میں اس پنساریوں کے دوا دارو دینے کو کہتے ہیں. لیکن قرآن کی اصطلاح میں حکمت یعنی اٹل بات کرنا, فیصلہ کن بات کرنا, محکم بات کرنا, مضبوط و مستحکم رائے دینا, یہ حکمت ہے. اور وہ حکمت بھی ایسی تعویل الحکمت یعنی انتہائی حکمت. حکمت کی ایسی انتہا پہ جا پہنچو تم, اس وقت اہل یقین ہو کہ تمہاری بات کو کوئی چیلنج نہ کر سکے, کوئی اس کے خلاف گواہ نہ لا سکے, کوئی اس کے خلاف شاہد نہ لا سکے. نہ یہ کہ بات کر کے تم پھنس جاؤ اس کے اندر. اس کو کہتے ہیں یقین کا دوسرا رکن. تیسرا رکن یقین کا جو حضرت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے, آج میں ذکر کر دیتا ہوں, وہ شاید اتنا وقت نہ ہو ہمارے پاس. وہ موعظۃ العبرہ, عبرت سے نصیحت لینا. یقین کا تیسرا شعبہ عبرت سے نصیحت لینا. یہ بہت اہم ہے عزیزان. عبرت اور عبرت سے نصیحت لینا دو مطلب ہے. یعنی یہ تیسرا رکن یا تیسرا شعبہ یقین کا, بات ذہن میں رہے, ترتیب تو ہے نا ذہن میں, بات ہماری ہو رہی ہے ایمان میں. حضرت نے فرمایا ایمان کے 4 ستون ہیں, رکن ہیں. پہلا رکن ہے صبر, دوسرا ہے یقین, تیسرا عدل, چوتھا جہاد. پھر صبر کے 4 شعبے ہیں, شوق, خوف, زہد, امید. یہ صبر کے 4 شعبے ہیں. ان 4 شعبوں سے صبر کا پلر کھڑا ہوتا ہے. اور دوسرا رکن ہے یقین. یقین کے 4 شعبے ہیں. پہلا شعبہ اس کی طرف اشارہ ہوا ہے, یہ سب تفصیلی باتیں ہو چکی ہیں, یہاں اشارہ ہوا ہے. عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ نے سننی ہے تو سابقہ جو مجالس ہوئی ہیں ان کو پیگیری کریں. تفصیل ہے, یہی مطالب جو عرض کیے ہیں ان کی تفصیل وہاں پر موجود ہے. یا صرف ربط کلام کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا ہے. پہنچنا یہاں تھا جہاں ابھی پہنچے ہیں. موعظۃ العبرہ. یقین کے 4 شعبے ہیں. پہلا شعبہ ہے بصیرت عقل, ذہن کی بصیرت. دوسرا ہے تعویل حکمت یعنی محکم فیصلہ کن بات کرنا, فیصلہ کن رائے تک پہنچنا. اور تیسرا ہے موعظۃ العبرہ, عبرت کے مقام سے نصیحت لینا. عبرت شناس ہونا, عبرت لینا, اور عبرت سے نصیحت لینا. 2 کام کرنے ہیں آپ نے, عبرت و نصیحت. عبرت
استعمال ہوتا ہے، اردو میں آشنا ہے، تقریباً قریب قریب ہے، یہاں پر اردو معنی زیادہ دور نہیں ہے۔ اردو معنی میں ہم کہتے ہیں کہ عبرت لو فاعتبروا یا اولی الابصار، اے اہل بصیرت، اے اہل بصارت، عبرت لو آپ، عبرت لو یعنی سیکھو، دیکھو جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی گیا، اس نے کوئی قدم اٹھایا، لوگ منع کرتے رہے، پھر بھی چلا گیا، تو اس موقع پر کہتے ہیں کہ عبرت لو تم سے، یعنی یہ غلط راہ تم چلو گے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ عبرت کا یہی معنی ہے، عبرت عبور سے ہے، عبور کرنا، جس طرح ہم راستہ چلتے ہوئے عبور کرتے ہیں، پل سے عبور کرتے ہیں، جہاں رکے نہیں انسان، جہاں پڑاؤ نہ ڈال لے، کوئی کھوکھا دکان وہاں پر نہ بنا لے، کیونکہ وہ بیٹھ جاتا ہے کہ قعود و قیام کی جگہ ہے، مقیم نہ ہو بلکہ وہاں سے عبور کرے۔ اب دنیا دار العبرہ، دنیا مقیم ہونے کے لیے نہیں ہے، دنیا گزرنے کے لیے ہے۔ گزرو بہت اچھی جگہ ہے، رک جاؤ بہت بری جگہ ہے۔ عبرت کی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ گزرو بہترین جگہ ہے اور رک جاؤ تو بدترین جگہ ہے۔ عبرت یعنی گزرو، گزرنا ہے، عبور کرو تم یہاں سے، عبور نہ نظر انداز کر کے عبور کرو۔ ہم نظر انداز کر کے عبور کر جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں، عادت ہے ہماری نظر انداز کرنا۔ نظر یعنی نظریں نہیں جھکاتے، اشیاء کو نظر انداز کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بعض جگہوں پر اپنی نظریں جھکا لو، غضوا ابصارکم، شٹر نیچے ڈاؤن کر لو، لیکن وہاں نہیں کرتے ہم، لیکن اشیاء کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی ان کا نوٹس نہیں لیتے، خاطر میں نہیں لاتے، اہمیت نہیں دیتے ان اشیاء کو، توجہ نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے۔ ابھی مثلا آپ گزرے ہیں یہاں پر، وہ شاید 20 دفعہ زندگی میں سینکڑوں دفعہ گزر چکے ہوں گے، یہ باہر جو سیڑھیاں موجود ہیں، لیکن ابھی تک آپ کو نہیں پتا ہوگا کتنی ہیں یہ سیڑھیاں، جو میں کئی دفعہ گزر چکا ہوں۔ جو گرا ہے اس کو پتا ہوگی، لیکن باقیوں کو معلوم نہیں، حالانکہ کئی دفعہ گزر چکے ہیں، کیونکہ ہم نے سیڑھیوں کو نظر انداز کیا، گنا نہیں ہے، توجہ نہیں کی۔ آپ آئے گزرتے ہوئے، کتنے لوگوں کی آپ نگاہ پڑی ہے، سلام کیا آپ نے کیا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے سلام کیا آپ نے جواب دیا۔ ابھی آگے پوچھتا ہے کہ باہر میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ کہتے نہیں میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، دیکھا تھا آپ نے، دیکھ کر اس کو نظر انداز کیا، دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں دی، نوٹس نہیں لیا، خاطر میں نہیں لائے، جھٹک دیا خاطر سے، اس کو باہر نکال دیا آپ نے، نظر انداز کر دیا۔ نظر انداز کرنے کی عادت ہے ہماری، ہم ہر وہ چیز جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے اسے نظر انداز کرتے ہیں، وہ بہت نظر انداز کرتے ہیں، اور نظر انداز کرنا ہماری تباہی ہے۔ ان چیزوں کو جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، عزیز من نہ کریں نظر انداز۔ ابھی یہ مطالب جو آپ کی خدمت میں عرض ہو رہے ہیں، وہ اب اس میں جو چیز عرض ہو رہی ہے کچھ طالب علمانہ عرائض ہیں، اور حقیقت تو مطلب امیر المومنین کا یہ خطبے، یہ نہج البلاغہ، یہ حکمت جو آج آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے، اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے شاید پہلی دفعہ سنی ہوگی اس قسم کا کلام نہج البلاغہ میں موجود ہے، جبکہ نہج البلاغہ کب سے ہمارے پاس ہے؟ جب سے ہم پیدا ہوئے، جب سے ہم نے شعور سنبھالا ہے، اس وقت سے یہ کتاب ہمارے گھر کے اندر ہے، لیکن نظر انداز شدہ ہے یہ کتاب۔ اس کتاب کی طرف ہماری توجہ، اس کتاب کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے بہت ساری چیزیں جن کی طرف جن کو نظر انداز نہیں کرتے، لیکن اس کو نظر انداز کیا ہوا، قرآن کو نظر انداز کیا ہوا۔ نہج البلاغہ وہ قرآن 2 کتابیں روزانہ کے مطالعے کی کتابیں بنائے، روزانہ کے مطالعے کی کتابیں، روز 1 صفحہ عہد کر لی کہ 1 صفحہ روز قرآن کا پڑھیں گے، صبح اور شام کو 1 صفحہ روز نہج البلاغہ کا پڑھیں گے، کم از کم 1 صفحہ، 1 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کم از کم عہد کرو، ترجمے موجود ہیں، ترجموں کے ساتھ پڑھو اور دیکھو کہ امیر المومنین کیا فرما رہی ہیں۔ نظر انداز نہ کریں۔ آج جو ہماری یہ حالت بنی ہے نظر انداز کرنے سے بنی ہے، ہم نے نظر انداز کیا، دین کو نظر انداز کیا، دین خدا کو نظر انداز کیا، قرآن کی تعلیمات کو نظر انداز کیا، ائمہ اطہار کی سیرت کو نظر انداز کیا۔ ہم نے ولا کے نام پر محبت کر لی،
لیکن ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، ان کے فرامین کو نظر انداز کر دیا، اور جو بھی کسی حقیقت کو نظر انداز کرے اس کو سزا ضرور ملتی ہے۔ نظر انداز کرنے کی سزا ہے، وہ سخت سزا ہے۔ ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے بہت کچھ، سارا دین نظر انداز کیا ہوا ہے، نہج البلاغہ کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیں نہج البلاغہ، ہمیں یاد ہے قم میں جب تشرف ہوا، وہاں پر قم کی اس نورانی فضا میں جانے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ وہاں کے ایک استاد پورے حوزے میں نہج البلاغہ پڑھایا کرتے تھے، ایک استاد قرآن پڑھایا کرتے تھے، ایک اور استاد نہج البلاغہ پڑھایا کرتے تھے۔ اور نہج البلاغہ جو پڑھاتے تھے ان کے بارے میں اہل قوم کا و علماء کا نظریہ یہ تھا کہ چونکہ ان کو فقہ نہیں آتی، چونکہ ان کو دوسری علوم نہیں آتے، لہذا نہج البلاغہ یعنی کم علم آدمی ہے، اس وجہ سے نہج البلاغہ پڑھا رہا ہے۔ اگر محقق ہوتا تو نہج البلاغہ نہ پڑھاتا، کیا پڑھاتا؟ یہ فقہ پڑھاتا، اصول پڑھاتا، فلاں پڑھاتا، کوئی مشکل علم پڑھاتا۔ یہ نہج البلاغہ پڑھا رہے، یعنی علم کی کمی ہے اس کے اندر۔ مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جب قرآن کی تفسیر شروع کی، مرحوم آغائے خوئی رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ علامہ طباطبائی نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ دونوں کلاس فیلو تھے، مرحوم آغائے خوئی، مرحوم آغائے طباطبائی، صاحب المیزان، یہ دونوں کلاس فیلو تھے، ہم کلاس ہی تھے دونوں۔ چونکہ مرحوم آغائے خوئی کو معلوم تھا کہ علامہ طباطبائی میں کتنی صلاحیت ہے، یعنی کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ علامہ اگر یہ قرآن کی طرف نہ جاتا، فقہ و اصول پڑھتا، یہ مرجع تقلید بنتا اور ساری دنیا اس کی تقلید کرتی، لیکن چونکہ اس نے وہ چھوڑ کر قرآن پڑھانا شروع کر دیا ہے، اب نہ اس کو کوئی پیسے دے گا، نہ کوئی خمس دے گا، نہ کوئی تقلید کرے گا، اور یہی ہوا۔ علامہ طباطبائی 6 جلدیں المیزان کی لکھ کر پرنٹ کر چکے تھے اور مصر تک یہ جلدیں پہنچ چکی تھی۔ اس وقت علامہ طباطبائی قم میں ایک چوراہے میں کھڑے ہوئے، حیران پریشان کھڑے ہوئے تھے، ان کے اپنے داماد آیت اللہ قدوسی قریب آئے، آگے پوچھا سسر سے کہ جناب سسر یہاں پریشان کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کہا کہ 5 پیسے نہیں ہے روٹی لینے کے لیے میرے پاس، منتظر ہوں کوئی اپنا نظر آئے دوست جیسے 5 پیسے لوں، تاکہ اس وقت 5 پیسے کی روٹی ملتی تھی، کہ 5 پیسے نہیں ہے میرے پاس، روٹی لوں میں؟ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں نہج البلاغہ پڑھو گے کام علم ہو جاؤ گے، نہج البلاغہ پڑھو گے، ظاہر سی بات ہے جو نہج البلاغہ پڑھے اس کو کون خمس دے گا؟ آپ دیں گے اس کو جو نہج البلاغہ پڑھے؟ نہیں دیتے، کوئی مومن بھی نہیں دیتا، قرآن پڑھے اس کو کوئی بھی نہیں دیتا۔ یہ نظر انداز شدہ ہے، ہمارے نظام تعلیم میں نظر انداز شدہ ہے، ہمارے ممبر میں قرآن نظر انداز شدہ ہے، ہمارے ممبر میں نہج البلاغہ نظر انداز شدہ ہے۔ سنے خطبے نے ممبر سے آپ نے امیر المومنین کی؟ نہیں، یہ ممبر ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، نظر انداز ہے یہ ساری چیزیں۔ ہمارے نظام تبلیغ میں یہ چیزیں نظر انداز شدہ ہیں، اور نظر انداز ہونے کی سزا ہے، وہ سزا جو آج ہمیں مل رہی ہے۔ آج جو سطح ہے ہماری مختلف قوموں کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس صدی کے اندر، علمی طور پر، فکری طور پر، ہر شعبے کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہو؟ کبھی تولا ہے، دیکھا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ صرف یہ کوشش ہے ہماری کہ جہاں بھی دنگل و دھمال ہو، بھنگڑا ہو، یہ پچھلی جو 2 مجلسیں گزری ہیں لاہور میں، یہ ضرور سنیے گا یہ جوانان عزیز، یہ حکمت نمبر 37 ظاہراً نہج البلاغہ کی اس کی تفسیر کی تھی، یہ حکمت نمبر 30 ہے، بھلے حکمت نمبر 37، میں یہاں اشارہ کر دوں، تفصیل وہاں مشاہدہ کیجیے گا۔ یہ 2 مجلسیں آخری جو ہوئی ہیں وہاں پر وہ اسی بارے میں تھی۔ امیر المومنین شام کی طرف فوج کشی کر رہے تھے جنگ صفین میں، صفین ہے اس کا نام، بعض صفین کہتے ہیں، بعض اپنا اپنا نام رکھ دیتے ہیں، جنگ صفین، صفین جگہ کا نام ہے۔
جنگ صفین میں امیر المومنین اپنا لشکر لے کے گزر رہے تھے. انبار شہر ہے، ابھی بھی عراق کے اندر موجود ہے انبار شہر کے قریب سے گزرے، کوفہ سے دمشق کی طرف جاتے ہوئے. ابھی بھی ایسا ہی آتا ہے، اگر آپ بغداد سے جائیں تو انبار راستے میں آتا ہے، اردن اور سوریا کے بارڈر کی طرف ہے یہ شہر. انبار مشہور ہے، خبروں میں سنتے رہتے ہیں. امیر المومنین یہاں سے دمشق کی طرف جا رہے تھے فوج کشی کر کے، تو جب انبار میں دیکھا دہقانوں نے، وہاں زرخیز علاقہ ہے، دہقان کسان زیادہ تھے، باغبانوں نے، نخلستان والوں نے، دوسروں نے دیکھا. تو آگے میں عبارت پڑھ دوں تاکہ آپ کی خدمت میں سارا مطلب واضح ہو جائے. حکمت نمبر 37 ہے نہج البلاغہ میں. وَقَدْ لَقِيَهُ عِنْدَ مَصِيرِهِ إِلَى الشَّامِ دَحَاقِينُ الْأَنْبَارِ. شام کی طرف لشکر لے کے جا رہے تھے تو انبار شہر سے گزرے، دہقان آ گئے. انہوں نے سنا کہ خلیفہ مسلمین امیر المومنین یہاں سے گزر رہے ہیں، تو وہ استقبال کے لیے آئے. فَتَرَجَّلُوا لَهُ. ترجل رجل، ٹانگیں اٹھانا اور مارنا، پائیکوبی فارسی میں کہتے ہیں، پائیکوبی اردو میں کہتے ہیں بھنگڑا، دمال. انہوں نے خوشی ہوئی، مولا آ گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، امیر المومنین کے سامنے آ کر بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا، دمال شروع کر دی. وَاشْتَدُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ. اور چیخنے چلانے لگے، گول گپاڑا کرنے لگے جس طرح ہوتا ہے بھنگڑے کے اندر. فقال، امیر المومنین نے کہا، ما هذا الذي صنعتموه. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہنے لگے کہ خلق منا نعظم به امراءنا. یہ ہمارا ایک گروہ ہے اور ہم اس طرح اپنے حکمرانوں اور اپنے رہبروں کا استقبال اس طرح سے کرتے ہیں. امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ فقال واللہ ما ينتفع بهذا امراؤکم. خدا کی قسم تمہارے یہ اعمال، تمہارے حکام اور تمہارے امراء کو کوئی فائدہ نہیں دیتے. امراء یعنی حاکم، فرمان روا. تمہارے حکام اور تمہارے فرمان رواؤں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے یہ تمہارے بنگڑے. وَإِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ. تم دنیا میں صرف مشقت اور زحمت اور تکلیف اٹھا رہے ہو. وَتَشْقَوْنَ بِهِ فِي آخِرَتِكُمْ. اور آخرت میں اس کا نتیجہ شقاوت و بدبختی ہے. دنیا کی مشقت اور آخرت کی بدبختی تمہیں نصیب ہوگی. وَمَا أَكْثَرَ الْمُشَقَّةَ وَرَاءَهَا الْعِقَابُ. اور کتنے بری ہے وہ مشقت کہ دنیا میں تھکو اور آخرت میں عذاب. یہاں پر اپنے آپ کو تھکاؤ، آخرت میں اس کا عذاب ملے گا. وَأَرْبَحَ الدَّعَةَ مَعَ الْأَمَانُ مِنَ النَّارِ. اور کتنا بہتر ہے وہ فارغ بیٹھنا جس میں انسان جہنم سے بچ جائے، یعنی یہ بھنگڑا نہ ڈالے. کہنے کا مقصود کیا تھا کہ امیر المومنین فوج لے کر دشمن کے مقابلے میں جا رہے تھے. راستے میں اپنے آگے ماننے والے بنگڑالو اور دمالی، انہوں نے آگے دمال شروع کر دی، علی علی کرنا شروع کر دیا. امیر المومنین نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا اس طرح ہم استقبال کرتے ہیں. فرمایا اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، میں جو تمہارا حاکم ہوں. ان کاموں سے مجھے کیا فائدہ ہے تمہارے ان کاموں سے؟ اور تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہاری دنیاوی مشقت اور آخرت کی شقاوت کا سبب ہے. اور دیکھیں امیر المومنین کو چاہیے کیا تھی؟ سپاہ، جنگجو، مجاہد. آئے کون سے؟ بنگڑالو، بنگڑا ڈالنے والے. یہ بنگڑے جن کی ہمیں عادت بن چکی ہے. اب یہ سیاسی بنگڑا، الیکشن ہونے والا ہے، سب تیاریاں کر رہے ہیں اس بنگڑے کے اندر کودنے کے لیے، دمال کے اندر کودنے کے لیے. ایک دمال وہ مولانا روم کی ذکر کی تھی آپ کے سامنے، یاد ہے نا آپ کو کہ وہ صوفی گیا خانقاہ میں، وہ خانقاہ میں صوفی بھوکے بیٹھے ہوئے تھے. یہ صوفی یہ بھی بھوکا تھا. اس نے سمجھا ان کے پاس کھانا ہے، وہ خوش تھے کہ یہ کوئی کھانا لے کر آیا ہوگا. باہر یہ گیا، اس نے پوچھا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. اس کے پاس گدھا تھا، گدھے پہ سوار ہو کے گیا. ان صوفیوں نے دیکھا کہ یہ گدھا لے کر آیا تو اس کو باتوں میں لگا لیا اور ادھر سے اپنے کوک کو کہا کہ یہ گدھا کاٹ کے پکا کے کھلاؤ. اس نے یہی کام کیا، گدھا ذبح کیا اور کاٹا، ٹکا بوٹی بنا کے باربیکیو سارا صوفیوں کو کھلا دیا. کھایا صوفیوں نے. جب پیٹ بھرا تو صوفیوں کا جب پیٹ بھر جاتے تو ان کو عبادت یاد آتی ہے، اور ان کی عبادت ہوتی ہے سما، محفل سما، یہ دمال. اس کے ساتھ کوئی ذکر بھی، مثلا اللہ ہو یا کوئی ذکر پڑھتے ہیں، ساتھ دمال بھی ڈالتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بھیا جھولے لال مثلا پڑھتے ہیں، ساتھ دمال بھی ڈالتے ہیں. لیکن اس دن چونکہ مدتوں بعد پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور وہ بھی گوشت
خوش مزہ گدھے کا، لہذا جو ورد بنایا اس نے انہوں نے دمال کے لیے وہ یہ تھا کہ خر برفت و خر برفت و خر برفت، گدھا گیا گدھا گیا گدھا گیا۔ یہ صوفی جس کا گدھا تھا اس کو بھی بہت پسند آیا یہ ردم، کہا کہ یہ ذکر بہت اچھا ہے یہ، لہذا وہ بھی ان کے ساتھ اٹھ کے دمال میں شریک ہو گیا، گدھا گیا گدھا گیا گدھا گیا۔ ابھی یہی ہونے والا ہے، یہ دمال جو ڈلنے والی ہے اس کے اندر سب شامل ہوں گے، وہ جن کا گدھا گیا وہ بھی شامل ہو جائیں گے، خر برفت و خر برفت، چونکہ ردم بہت اچھا ہے اس کا، سر بہت اچھی ہے اس کی۔ بصیرتوں کا امتحان ہوتا ہے عزیز من، عبرت کی جگہ سے عبرت لو، نظر انداز نہ کرو، نظر انداز کرنے کی سزائیں۔ ہم نے دین نظر انداز کیا، امامت کی راہیں نظر انداز کی، یہ حالت آج ہماری بنی ہے۔ اس مطلب کو تھوڑا سا کھولنا ہے، موعظۃ العبرہ، عبرت کے مقام سے نصیحت لینا، عبرت ہو کے آتی کیا ہے، عبرت کا مقام کیا ہے اور اس سے نصیحت کیسے لی جاتی ہے۔ اگر لے رہبر معظم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ مبلغین لوگوں کے سامنے بیان کرو کربلا کی عبرتیں، یعنی کربلا میں یہ شمر کیسے شمر بن گیا، یہ شرح کیسے شرح بن گیا، یہ خولی کیسے خولی، یہ عمر ساتھ کیوں قاتل و جلاد بن گیا، یہ عبرتیں ذکر کرو۔ یعنی وہ چیزیں جنہوں نے ان کو قاتل بنا دیا وہ آج بھی ہر انسان کو شمر بنا سکتی ہیں۔ یہ عبرتیں، ان عبرتوں سے انسان نصیحت لے، پند لے، موعظہ لے ان نصیحتوں سے۔ جب نصیحت سے، جب انسان عبرت سے نصیحت لینا شروع کر دے، یقین کا تیسرا شعبہ انسان کے اندر قائم ہو جاتا ہے۔ اور جب عبرت کے مقام کو نظر انداز کرے اور نصیحت نہ لے، یہ شخص کبھی بھی امیر المومنین فرماتے ہیں یقین تک نہیں پہنچ سکتا، یہ قوم یقین تک نہیں پہنچ سکتی جو عبرت کے مقام سے نصیحت نہ لے۔ وہ آج جملہ یہی ماجرا ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کو زندہ رکھو، کربلا و عاشورہ و محرم و سفر و عذاب۔ اس کا ایک پہلو وہ ظلم و ستم ہے جو وہاں پر ہوا وہ مصائب، اور ایک پہلو اس کے اندر عبرت کا پہلو ہے کہ عبرتیں لو۔ ان مصائب کے اندر بہت کچھ رکھا ہوا ہے، یہ مصائب معرفت کا دروازہ بھی ہے، یہ عبرت کا بھی دروازہ ہے، بصیرت کا بھی دروازہ ہے۔ یہ صرف رونے کے لیے نہیں ہے، انسان کی عقل و بصیرت بھی بڑھاتے ہیں یہ مصائب اگر غور کرے ان کے اندر انسان۔ کہ سید الشہداء علیہ السلام کے جو مصائب ٹوٹے اور اس قدر سخت مصائب ٹوٹے، اس قدر سخت مصائب ٹوٹے کہ وہ جو جناب سیدہ نے غیرت رسول اللہ کے بعد شعر پڑھا تھا اور مرثیہ پڑھا تھا روضہ رسول بنا کر کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، مجھ پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر یہ روشن دنوں پر ٹوٹتے تو وہ، اور اگر یہ تاریک راتوں میں بدل جاتی، لیل بن جاتی، اتنے مصائب مجھ پر ٹوٹے۔ عزیزہ وہ مصائب جو سیدہ پر ٹوٹے وہ اس قدر سخت تھی، تو جو اولاد سیدہ پر ٹوٹے، جو بنت زہرا پر ٹوٹے، جو ام المصائب پر ٹوٹے، وہ مصائب کتنے دشوار ہوں گے، کتنے سخت ہوں گے وہ مصائب۔ لیکن ان مصائب کا آغاز وہی مدینہ سے ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہیں لوگوں نے نظر انداز کر دیا جس کو نظر انداز کرنا تھا، علی کو نظر انداز کر دیا، خطبہ غدیر کو نظر انداز کر دیا، فرمان خدا کو نظر انداز کر دیا، اللہ کی تدبیر کو نظر انداز کر دیا، ولایت کے نظام کو نظر انداز کر دیا۔ عبرت ہے اس کے اندر، اس نظر انداز کرنے میں عبرت ہے۔ اور اس وقت جب یہ نادان نظر انداز کر رہے تھے ہر چیز کو، خدا کے فرمان کو، رسول کے اقدام کو، ولایت علی کو نظر انداز کر رہے تھے، اس وقت سیدہ نے ان کو جگانا چاہا لیکن ان کی بصیرت اتنی نہیں تھی۔ ہر در پر گئی بی جا کر دستک دی، رحلت رسول اللہ کے بعد دروازہ نہیں کھولتے تھے، بنت نبی کی دستک پر دروازہ نہیں کھولتے تھے۔ وہ بی بی جس کی بارگاہ میں فرشتے شرف یاب ہوتے تھے،
وہ بی بی کہ رسول اللہ جب بھی مدینے سے باہر تشریف لے جاتے پہلے در زہرا پہ حاضر ہوتے تھے، واپس آ کر پہلا کام در بطول پہ آ کر سلام پڑھتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت النبوت آپ پر درود و سلام ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ اپنے دوسرے کام انجام دیتے۔ وہ بی بی جس کا اتنا عظیم مقام ہے کہ جب رسول اللہ کی موجودگی میں بی بی تشریف لاتی، حتیٰ جب چھوٹی تھی بچپن میں رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے احترام زہرا میں۔ وہ بی بی آج دروازوں پہ دستک دے رہی ہے، نہیں کھولتے۔ عزیز من، زہرا کی دستکیں ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی زہرا دستک دے رہی، ابھی بھی بلا رہی ہے، اے لوگوں ولایت نظر انداز کر دی گئی ہے، ابھی بھی کھٹکا رہی ہے۔ اس وقت مدینے میں ان صحابیوں کا، رسول کے صحابیوں کے در، اور آج عزیزوں میرے اور آپ کے در کھٹکا رہی ہے کہ دیکھو اس وقت بھی ولایت نظر انداز تھی، آج بھی ولایت نظر انداز ہے۔ کم از کم تم تو در کھول دو، تم جو مجھے ماننے والے ہو، میری اولاد کے لیے ہمدردی رکھتے ہو، تم تو در کھول دو میرے لیے، میری بات سنو میں کیا کہتی ہوں۔ بی بی گئی، جا کر مسجد النبی میں خطبہ دیا۔ روایات میں لکھا ہوا ہے کہ حتیٰ دقیق حولیہ میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح بی بی گھر سے نکلی۔ لکھا ہوا ہے کہ ایک مکنا بی بی نے سر پہ رکھا ہوا تھا، نقاب آگے ڈالا ہوا تھا اپنے چہرے کے اوپر، اور ایک ردا اس کے اوپر اوڑی ہوئی تھی۔ وہ ردا زمین کے اوپر لگ رہی تھی، اس کا ایک حصہ خاک کے اوپر لگ رہا تھا، اور اس طرح بی بی مسجد کے اندر داخل ہوئی۔ اور پھر مسجد کے اندر ایک پردہ آویزان کیا گیا، ایک طرف مرد بیٹھے صحابہ اور ایک طرف بی بی کھڑی ہوئی، اور اس پردے اور اس حجاب کے پیچھے سے بی بی نے نقاب پہنے ہوئے خطبہ دینا شروع کیا، ان لوگوں کو دین خدا سمجھانا شروع کیا۔ اے لوگوں سنو، قرآن کیا ہے، عبادت خدا کیوں ہے، ولایت اہل بیت کیوں ہے، ہم آل رسول کا مقام کیا ہے، یہ سب کچھ بیان کر دیا بی بی نے۔ لیکن جب واپس آئی، عجیب عالم تھا بی بی کا، مسجد سے نکلی روتی ہوئی، سسک سسک کے رو رہی تھی۔ روایات میں ہے سسک سسک کے رو رہی تھی، ہچکیاں لے کے رو رہی تھی، نہ صرف آنسو نکل رہے تھے، آواز کے ساتھ رو رہی تھی، فریاد کر کے رو رہی تھی۔ گزرنے والوں کو معلوم تھا زہرا رو رہی ہے، گریہ کرتی ہوئی جا رہی۔ بی بی سسکتی ہوئی، روتی ہوئی جب گھر میں داخل ہوئی، امیر المومنین نے پوچھا، بی بی آپ تو حق لینے گئی تھی، یہ اس قدر غصہ، اس قدر سسکیاں کیوں ہیں، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ رو کر کیا فرماتی ہے، علی میں نے اپنا حق مانگا، مجھ سے گواہ مانگتے ہیں، میری بات پہ اعتماد نہیں، مجھ سے گواہ مانگتے ہیں۔ اس قدر دکھ ہوا بی بی کو، اس قدر دکھ ہوا۔ کس چیز کا دکھ ہوا؟ یعنی کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی، اے علی دیکھا مجھے نظر انداز کر رہی ہے، میں جو نبی کی بیٹی ہوں، میں جو ان کے رسول کی بیٹی ہوں، کس طرح میرا حق نظر انداز کر رہی ہیں، کس طرح مجھے نظر انداز کر رہی ہیں۔ بہت تلخیاں تھی بی بی کے لیے، بہت تلخیاں تھی، اس قدر دشواریاں تھیں عزیزان۔ اور پھر گھر میں رہی اور کہہ دیا کہ ان میں سے کوئی بھی میری عیادت کو نہ آئے۔ بیمار تھی، جب بستر بیماری میں لیٹ گئی، فرمایا ان میں سے کوئی بھی نہ آئے۔ بعض روایات میں ہے کہ چند ایک نے اصرار کیا اور اصرار کر کے امیر المومنین سے چلے گئے، قریب اس بستر کے قریب پہنچ گئے جہاں پر جناب سیدہ تشریف فرما تھی۔ جو اس سیدہ نے دیکھا یہ آ رہے ہیں، منہ موڑ لیا، منہ موڑ لیا اپنا، اور کہا میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی، میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ اس قدر غضبناک زہرا، اس قدر دردناک زہرا، کیا دکھ پہنچایا انہوں نے۔ عزیزوں نظر انداز کرنا بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، قتل کرنا اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا نظر انداز کرنا دکھ ہوتا ہے۔ اس قدر بی بی کو دکھ تھا ان لوگوں سے کہ امیر المومنین کو وصیت کی کہ اے علی
اگر میں اس دنیا سے چلی جاؤں، پہلے پوچھا علی مجھے معلوم ہے آپ کی مشکلات کا مجھے علم ہے، میں جو وصیت کرنے جا رہی ہوں بہت دشوار وصیت ہے، دیکھ لیں آپ اگر عمل کر سکتے ہیں تو آپ کو وصی بناتی ہوں، اگر آپ کے لیے مشکل ہو میں کسی اور کو وصی بناتی ہوں۔ مولا نے فرمایا بی بی وصیت کیجیے، کیا وصیت ہے؟ کہا علی مجھے رات کو دفن کرنا، مجھے رات کو کفن دینا اور مجھے دفن کر کے میری قبر کا نشان مٹا دینا، میں قیامت تک نہیں چاہتی میری قبر پر کوئی یہ نشان سے آنا۔ اور امیر المومنین نے یہی کیا۔ جب بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، رات کو غسل دیا، رات کو کفن دیا، رات کو جنازہ اٹھایا، رات کو تشییع کی، رات کو دفن کر کے قبر کا نشان مٹا دیا۔ لیکن روایت میں ہے کہ جب سیدہ کا جنازہ مولا اٹھا کے لے کے جا رہے تھے رات کی تاریکی میں، اور اس طرف توجہ تھی کہ بی بی کی وصیت ہے کوئی آئے نہیں میرے جنازے کے اندر، جنازے کے پیچھے چند قدموں کی آہٹ کی آواز آئی، علی نے جنازہ روک دیا، کہا بیٹا حسن جا کے دیکھو کون آ رہا ہے، اور آنے والے سے کہہ دو زہرا نے وصیت کی یا خدا را واپس چلے جاؤ۔ کوئی جنازے میں نہ آئے۔ جناب امام حسن جاتے اس تاریکی میں جہاں قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی تھی، قریب جا کر پھر واپس آتے ہیں۔ علی پوچھتے ہیں بیٹا کون تھا؟ امام مصطفیٰ فرماتے ہیں چھوٹی بہن زینب چلی گئی۔ ماں کے جنازے کے پیچھے مجھے 3 سال کی بچی ماں کے جنازے کے پیچھے پیچھے روتی ہوئی چلی آتی۔ پہلی رات زینب کی یتیمی کی رات ہے، پہلی رات ماں کے بغیر رات ہے۔ آج پہلی رات ماں کے بغیر بنت زہرا نے گزارنی۔ امیر المومنین نے فرمایا حسن بیٹا جلدی بہن کو گھر چھوڑو، اگرچہ رات کی تاریکی ہے لیکن ممکن ہے ابھی رات کی تاریکی میں کوئی دیکھ رہا ہو، رات کی تاریکی میں کوئی دیکھ رہا ہو۔ میں کہوں گا مولا جب 3 سال کی بچی تھی، ماں کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی، رات کی تاریکی تھی، اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تو اس کی نگاہ جناب زینب بولیا کہ سر پہ نہ پڑتی، بی بی کا سر برہنہ تھا۔ میں کہوں گا مولا پھر شام کی منزل جو سید سجاد کے جگر کو کھا گئی، علی اگر وہاں پر ہوتے، یہ آپ کی زینب سر کھلے، رات رسیوں میں بندے اور نامحرموں کا مجمع اور شرابیوں کا مجمع اور نشیوں کا مجمع اور یزید لعین اس بے حیات کی بے حیا نگاہیں جب دوڑ رہی ہے، جب پوچھتا ہے کہ میں نے سنا تھا حسین کی ایک بہن تھی جس کا نام زینب تھا، آیا کربلا میں ماری گئی، یہ اسیر ہو کے شام آ گئی۔ جب اس لعین نے کہا کہ یزید تیرے دربار میں موجود ہے، وہ کھلو والے والی خاتون جو ایک بڑھیا کے شانے پہ سر رکھ کر ٹیک کے کھڑی ہوئی ہے، وہی حسین کی بہن زینب ہے۔ بس یہ بے حیا نگاہیں جب اٹھی بی بی کی طرف، اس وقت سید سجاد کے جگر کو شام کھا گئی، اور جب شام یاد آتی فرماتے امام شام شام۔ اور عزادارو یہی بی بی جب واپس آ جاتی ہے، ایک دن روزہ بطول کو چھوڑ کے جا رہی تھی اور ایک دن واپس آتی ہے، واپس آ کر روزہ رسول پر آ کر لوگوں سے کیا کہتی ہے کہ لوگوں میرے نانا کے روزے سے باہر نکل جاؤ، مجھے اپنے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ پوچھنے لگے بی بی آپ نے کیا بتانا ہے، ہم بھی تو سن لے کیا کہنا چاہتی ہو۔ فرمایا صرف نانا سن سکتے ہیں اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ بی بی آئی نانا کے روزے پر آ کر اپنی آستینیں الٹی اور ہاتھ آگے بڑھائے اور کیا فرمانے لگی، نانا یہ میرے بازوؤں پہ
عظمت نشان ہے. No, یہ میرے پاس کو